रश्कंदा को कोठे पर छोड़ने के बाद शफीक दोबारा गांव में आया। सुबह सुबह का वक्त था। उसका रुख आज जुबैर के घर की तरफ था। वो कुछ ऐसा करने वाला था जो शायद जुबैर की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर देता। सकीना, तैयार रहना, हम लोग मिलकर शहर में घूमने जाएंगे और मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तुम्हारे लिए चूड़ियाँ लेकर आऊँगा। खाली हाथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, नाश्ता करते हुए सकीना से बोला। बात करते हुए साथ साथ मुस्कुराई। आप भी ना? क्या मैं भी? बीवियां सजी संवरी ही अच्छी लगती हैं। वैसे भी जिनके बच्चे होते हैं, इनका मतलब ये नहीं होता वो सजना संवरना छोड़ दें। जुबैर उसकी बात काट कर बोला, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अनम और उसकी बहनें नाश्ता करके स्कूल जाने लगी थी। बेटा जल्दी आ जाना, आज हम लोग शहर पार्क में घूमने जाएंगे। जुबैर ने इन चारों को भी बता दिया। अच्छा पापा, हम लोग जल्दी आ जाएंगे, चलो देर हो रही है। अनम अपनी बहनों को लेकर स्कूल चली गई। अच्छा, मैं भी ज़मीनों पर जा रहा हूँ, वह वापसी पर दुकान से तुम्हारे लिए चूड़ियाँ लाजमी लेकर आऊँगा। और आज शहर से वापसी पर अम्मा को भी ले आएंगे। बहुत याद आ रही है, आपा तो इन्हें वापस भेजने का नाम ही नहीं लेती। जुबैर नाश्ता करके बाहर को चला गया। सकीना बर्तन समेटने लगी। मीनू स्कूल पहुंची तो उसे देखकर सारी लड़कियां हंस रही थी। वो कुछ ज्यादा ही फूली हुई थी। यूनिफॉर्म भी बहुत तंग लग रहा था। ऐ मीनू, आज तू भालू लग रही है। भालू, कसम से बहुत खूबसूरत लग रही है। फौजिया ने मजाक करते हुए उसकी तारीफ की तो मीनू भी हंसने लगी। वैसे तुम भी कुछ कम नहीं लग रही है। फूली हुई आंख माल्टे की तरह लग रही है। उंगली मारूं? उसने उंगली मारने के लिए हाथ बढ़ाया तो फौजिया ने अपना मुंह पीछे कर लिया। इतने में किरण भी स्कूल में दाखिल हुई। उसका होंठ को गुब्बारे की तरह था तो नाक गेंद की तरह इतना सूजा हुआ था। मीनू का हंस हंस कर बुरा हाल था। चलो क्लास में चलते हैं। पीरियड की बेल हुई। वो सब क्लास में चली गई। कैसी हो मीनू? मैडम शाइस्ता क्लास में आई। मैडम, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। अपना पोला पोला लग रहा है। जहाँ पर उंगली लगती है वहाँ पर पोला पोला लगता है। आपके गाल पर उंगली रखूं? मैडम, शास्ता का गाल भी मक्खी के काटने की वजह से पोला हुआ था। कैसी बदतमीज हो गई हो। मैं तुम्हारी खैरियत पूछने आई हूँ और तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। मैडम, शास्ता बहुत जिंदा दिल खातून थी। बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चों की तरह पेश आती थी, इसीलिए इसकी लड़कियां ज़्यादा तेज थीं। जबकि लड़कों वाले स्कूल का हाल उसे बिल्कुल बिल्कुल अलग था। वहाँ समझाया कम और लाठी चार्ज ज़्यादा किया जाता। मैडम जी, आज तो मुझे नज़र ही नहीं आ रहा है। उसकी आंखों में सिर्फ लकीरें नज़र आ रही थी, बाकी आंखें पूरी तरह बंद थीं। वो उंगली से आंखें खोल कर देख रही थी। पूरी क्लास को हंसने के लिए एक लतीफ़ा मिल गया था। सकीना काम कर रही थी। थोड़ी देर में उसकी बेटियां और जुबैर आने वाले थे जब किसी ने पीछे से उसके मुंह पर रुमाल रखा। वो खुद को छुड़ाने के लिए हाथ पैर मारने लगी, लेकिन इतने में नशा चढ़ने की वजह से वो बेहोश हो गई। तूने अनम को मेरा होने से रोका था ना, तो आज तू मेरी हो जाएगी। वो उसे घसीटते हुए कमरे में ले गया। सकीना बेहोश थी। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था शफीक उसके साथ क्या कर डालेगा। तुझे क्या लगा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। जो औरत मेरी हो जाती है उसके बाद किसी और के लिए नहीं होती। वो बाहर गया, इधर उधर देखा। उसकी नज़र एक कुल्हाड़ी पर गई। उसने कुल्हाड़ी उठाई और अंदर ले गया। सबसे पहले उसने सकीना की गर्दन पर कुल्हाड़ी मारी। वो कट कर दूर जा गिरी। उसका धड़ तड़पने लगा। यही हाथ थे जिसने तुमने मुझे थप्पड़ मारा था। उसने सकीना के दोनों हाथ काट दिए। यही टांगे थी ना जो अनम को मेरे घर से लेकर आई थी। उसने सकीना की दोनों टांगे काट दी। अब अनम सिर्फ मेरी होगी। कुल्हाड़ी साइड पर फेंक दी और एक नजर उसके भरमा लाश को देख वो जो हिस्सों में बट गई थी, हकारत से देखते वहां से निकल गया। जुबैर जब घर में आया तो कोई मौजूद नहीं था। सकीना, देखो तुम्हारे लिए चूड़ियां ले आया हूँ। उसने सकीना को आवाज लगाई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। बर्तन वैसे ही धोने वाले पड़े थे। पानी की टूटी चल रही थी। जुबैर के दिमाग में कुछ खटका। उसे कुछ बुरा होने का एहसास हुआ। चलता हुआ वो कमरे में गया। हर तरफ खून ही खून था और सामने सकीना तन्हाई बुरी हालत में पड़ी थी। हाथ से चूड़ियां गिरकर जमीन पर फैल गई। सकीना, उसने जोर से चीख मारी। ये किसने किया? किसने मेरी हंसती बसती जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया? उसके रोने की आवाज़ सुनकर मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। सामने का मनाजर दर्दनाक था। एक मोहल्ले वाले ने पुलिस को कॉल मिलाई। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां मौजूद थी। जमीन पर लाश पड़ी थी। लिबास तन से जुदा, गर्दन एक साइड पर पड़ी थी। दोनों टांगे काट कर फेंकी हुई थी। बाजू भी दरमियान से काट कर अलग किए हुए थे। पुलिस ने लाश पर चादर दी। किसी ने
بہت درندگی سے اسے پامال کر کے مارا تھا۔ اے خدا کا قبض ہو، اتنا ظالم کون تھا جس نے بیچاری سکینہ کو اتنے برے طریقے سے مارا؟ ارے اور کون؟ شفیق ہوگا۔ سکینہ نے انم کو طلاق جو دلوائی تھی اور وہ سکینہ پر بری نظر رکھتا تھا۔ رفیقن بی بی نے زرداری سے بولا۔ زبیر کے ہمسائے اور باقی گاؤں والے اس کے گھر جمع تھے، پولیس کارروائی کر رہی تھی۔ اس کمرے میں خون ہی خون تھا، دیواروں پر بھی چیٹے پڑے ہوئے تھے۔ اماں انم اور اس کی بہنیں گھر آئیں تو قیامت ٹوٹی ہوئی تھی۔ زبیر ایک سائڈ پر ہوش سے بگانا کھڑا تھا۔ اماں انہوں نے آگے جانا چاہا مگر پولیس نے روک لیا۔ ہاں سکینہ مر گئی، سکینہ مر گئی، اب پھر سے میری بیٹیاں رل جائیں گی۔ وہ پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا، جبکہ وہاں موجود لوگ اس گھر پر ٹوٹی قیامت کو دیکھ رہے کر توبہ کر رہے تھے۔ زبیر کی بیٹیاں کیا سچ میں رل گئی تھیں؟ وہ مر گئی۔ زبیر اور پاگل ہو گیا۔ انم نے اپنی تینوں بہنوں کو گلے سے لگایا۔ وہ خود بھی روئے جا رہی تھی کہ اس کی ماں ہی تو تھی، اور اب وہ شخص جس نے باپ بن کر سہارا دیا تھا۔ شیرو کمال اور مانو کو لے کر کمال کے گھر پہنچ گیا۔ 2 کمروں کا چھوٹا سا گھر تھا۔ ایک کمرے میں اس کی ماں رہتی تھی اور ایک کمال کا کمرہ تھا، ساتھ کھانا پکانے کی جگہ تھی۔ چھوٹا سا صحن تھا جس میں 2 چرپائیاں باہر پڑی ہوئی تھیں۔ آ جاؤ مبینہ، تمہارا اپنا ہی گھر ہے۔ کمال نے آگے بڑھتے ہوئے اسے اندر بلایا، کپڑے لے جا کر ایک چارپائی پر رکھ دیے۔ اس کی ماں باہر آئی اور کمال کے ساتھ ایک لڑکی کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ میرا بچہ، آج کتنے مہینوں بعد آئے ہو؟ ایسا کیا کام کرتا ہے تو جو تجھے اپنی ماں کی یاد بھی نہیں آتی؟ اس کی پیشانی چومتے پیار سے گلے لگا کر بولی۔ اماں تمہاری یاد بہت آتی ہے، لیکن کیا کروں، کام ہی ایسا ہے۔ اپنی ماں کے گلے لگ کر اس نے مانو کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اچھا چھوڑنا، تو ہر وقت پریشان ہوتی رہتی ہے۔ دیکھ آج میں کسے ساتھ لایا ہوں، اب تو اکیلی نہیں رہے گی۔ یہ تمہاری بہو ہے مبینہ۔ پیچھے ہوتے اس نے مبینہ کی طرف ہاتھ کے اشارہ کیا۔ کمال کی ماں چلتے ہوئے مبینہ تک آئی۔ کتنی پیاری اور معصوم ہے، ادھر آ میری بچی۔ مانو آگے گئی تو کمال کی ماں نے اسے گلے لگایا۔ اچانک ہی وہ رونے لگی، اسے اپنی بیٹی کی یاد آ گئی۔ اماں آپ روتی ہی رہو گی یا استاد کو بھی اندر آنے کو کہو گی؟ شیرو بھی دروازے پر ہی کھڑا تھا۔ علی شیر اندر آئیں، آپ باہر کیوں کھڑے ہیں؟ وہ دوپٹہ ٹھیک کرتی اس نے شیرو کو اندر آنے کی دعوت دی۔ شیرو کا سر جھکا ہوا تھا، وہ اندر گیا۔ سلام بہن، کیسی ہیں؟ بنا دیکھے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بھائی، الحمدللہ۔ بیٹے میں آپ لوگوں کے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ وہ چائے بنانے چلی گئی۔ بیٹا یہ تمہارا گھر ہے، جس چیز کی بھی ضرورت ہو نہ مجھے بتا دینا، اور اگر یہ تمہیں تنگ کرے تو مجھے بھی ضرور بتانا، میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ کمال کو گھورتے ہوئے وہ مانو کو سمجھایا۔ جی یہ دوسری بات ہے کہ اس کے منہ سے کوئی لفظ نکلا تھا۔ کمال کے لیے تو یہ نیا نہیں تھا، لیکن شیرو کے لیے باعث حیرت تھا۔ استاد یہ بول سکتی ہے، لیکن تھوڑا بہت چند لفظ، لیکن مجھے امید ہے یہ بہت جلد بولنے لگے گی۔ شیرو کو خوشی ہوئی تھی۔ کمال پر امید تھا کہ ایک نہ ایک دن مانو کی زندگی میں پھر سے خوشیاں آ جائیں گی، وہ دوبارہ جیسی ہی ہو جائے گی۔ اس زندگی کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہی نہیں تھا، لیکن اس کے مطابق اس عمر کی لڑکیاں ہمیشہ شوق اور چنچل ہوتی ہیں، جو کہ وہ بالکل بھی نہیں تھی۔ کمال کی ماں چائے بنا کر لے آئی۔ اس نے ان تینوں کو ایک ایک کپ چائے کا دیا اور خود موڑا اٹھا کر بیٹھ گئی۔ استاد میں مانو کو اپنا کمرہ دکھا دوں، پھر ہم چلتے ہیں۔ اپنی ماں کے سامنے اس نے اصل بات تو نہیں کی، لیکن شیرو سے اجازت مانگی تھی۔ شیرو اس کی ماں کے سامنے انکار نہیں کر سکا۔ ٹھیک ہے، لیکن اپنی بات یاد رکھنا، سمجھ میں آئی بات؟ جلدی دکھاؤ اور واپس آؤ۔ چلو مبینہ، چائے ہم کمرے میں ہی پی لیں گے، میں تمہیں اپنا کمرہ دکھا دیتا ہوں۔ چائے کے کپ اٹھا کر وہ اندر کو چل دیا۔ مانو بھی اس کے ہمراہی میں اندر کی جانب چل دی۔ شیرو کمال کی ماں سے باتیں کرنے لگا۔ خون کا رشتہ نہ ہونے کے باوجود بھی وہ اسے بہن کی طرح مانتا تھا، ہمیشہ ضرورت کے وقت اس کی مدد کرتا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ جو پیسے وہ حاصل کرتا تھا وہ ایمانداری کے نہیں ہوتے تھے، لیکن وہ ہمیشہ ایسے گھروں میں ڈاکہ ڈالتا تھا جو لوگوں کو لوٹتے تھے، وہ ان کو لوٹ لیتا تھا۔ آؤ اندر آؤ۔ اس نے چائے جا کر ایک چھوٹی سی میز پر رکھ دی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اندر گئی۔ چھوٹا سا کمرہ تھا، زیادہ سامان نہیں تھا۔ ایک بیڈ، 2 کرسیاں، ایک میز اور ایک کتابوں کا رینک تھا جس میں بہت ساری کتابیں پڑی ہوئی تھیں، یعنی اسے کتابیں پڑھنے کا شوق تھا۔ اس کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہ دوسری کرسی پر کمال بیٹھ گیا۔ لو چائے پیو۔ کمال نے اسے کپ پکڑایا، وہ کپ پکڑ کر چائے پینے لگی۔ کمرہ پسند آیا تمہیں؟ وہ نیا سامان
मैं नया सामान ले आऊँगा, हम कमरे को अच्छे से सजा देंगे। वो समझ रहा था उसे कमरा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन वो तय कर चुका था वो पूरी कोशिश करेगा इसकी तमाम ज़रूरतों को पूरा करने की। अभी तो तुम्हें कोई तोहफ़ा नहीं दे सका, लेकिन बहुत जल्द मैं तुम्हारे लिए तोहफ़ा लाऊँगा। मानव खामोश बैठी चाय पी रही थी, जबकि वो थोड़ी देर बाद कोई ना कोई बात कर रहा था। चाय पीकर वो खड़ा तो मानव को भी उठना पड़ा। अच्छा मैं चलता हूँ, तुम मेरा इंतज़ार करोगी ना? वो बहुत मान से पूछ रहा था। हाँ। इसकी बात सुनकर वो मुस्कुरा दिया। मैं कुछ दिनों तक आऊँगा, इधर एक मेला लगता है बहुत बड़ा, हम उस मेले में चलेंगे और मैं तुम्हें पूरा मेला दिखाऊँगा। उसका मुँह अपने हाथों के प्याले में लिया और सर पर भूसा देते बाहर निकल गया। मानो भी उसके पीछे चल दी, उसके लिए सब कुछ नया नया था। यूँ किसी की ज़िंदगी में शामिल हो जाना। चले उस्ताद। शेरू तो पहले ही इसके इंतज़ार में बैठा था। जैसे ही वो बाहर गया, शेरू खड़ा हुआ। अच्छा हाजरा बहन, मैं चलता हूँ, बच्ची का ख्याल रखिएगा। उनसे अलविदा लेता शेरू बाहर निकल गया। अपना ख्याल रखना और अम्मा का भी ख्याल रखना, मैं कुछ दिनों तक चक्कर लगाऊंगा। एक निगाह दोनों नफूस पर डालकर कमाल वहाँ से चला गया। चल बेटी, तू भूखी होगी, मैं तुझे कुछ खाने का बना कर देती हूँ। हाजरा उसे चूल्हे की तरफ लेकर गई। वजाहत दोपहर के वक्त जागा, आज वो स्कूल भी नहीं गया। उसको बहुत ज़्यादा ही नशा चढ़ गया था। जब वो उठा तो उसके जिस्म पर चोट के निशान भी थे और जगह जगह दर्द भी हो रहा था। उसके कपड़े मिट्टी से खराब हो हो रहे थे। उसे याद था जब उसका बाप उस पुराने मकान में गया था, उसके बाद क्या हुआ उसे बिल्कुल भी याद नहीं था। ना ही उसे पता था कि कलसूम बेगम ने उसकी अच्छी खासी धुलाई की। वो बाहर आया तो कलसूम बेगम सेहन से झाड़ू लगा रही थी। अम्मा रोटी दे दो, भूख लगी है। आंखें मलता वो बरामदे में जाकर खड़ा हो गया। कलसूम ने झाड़ू रखा और उठ खड़ी हुई। क्यों, शराब कम पड़ गई थी जो अब तुझे भूख लग रही है? जी कर रहा है मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूं। खसमों नू खांदिया मेरी हड्डियां दा साड़ पता नहीं कहाँ से पैदा हो गया। वो तो जाने कब से इसके उठने का इंतजार करी थी। जैसे ही सामने आया उस पर लानतों की बरसात शुरू कर दी। अम्मा कसम से बहुत भूख लगी है, कुछ दे दो। उसने रात को भी कुछ नहीं खाया था, इस वजह से भूख से बुरा हाल हो रहा था। कलसूम हाथ धोने चली गई। जो भी था उसका बेटा था। वो भूखा तो नहीं देख सकती थी और गुस्सा अपनी जगह, एहसास अपनी जगह। वो वजाहत मुंह धोकर बरामदे में चारपाई पर बैठ गया। कलसूम ने उसे रोटी के साथ मक्खन दिया तो वो मुंह बनाता उठ खड़ा हुआ। अम्मा ये क्या है? मुझे पराठा खाना है और साथ अंडा खाना है। मुझे रोटी नहीं खानी, उसने मुंह चढ़ाते हुए कहा। नहीं, मैं तेरे बाप की नौकर लग गई हूँ जो अब तेरे लिए पराठा बनाऊंगी। ना तू पढ़ता है, ना कोई काम करता है, ना तू दीन का ना दुनिया का, टिट पीना ना हो तो। कलसूम को अच्छी खासी तप चढ़ी क्योंकि चौधरी निसार ने उसे वजाहत की वजह से थप्पड़ मारा था। अच्छा अम्मा, कल से स्कूल जाऊंगा, पक्का वादा करता हूँ, लेकिन अभी मुझे पराठा और अंडा बना कर दे, मेरा भूख से बुरा हाल हो रहा है। पेट पर हाथ रखते हुए बहुत मस्कीन सी शक्ल बनाकर बोला तो कलसूम को उस पर रहम आ गया। अच्छा ठीक है, बना कर देती हूँ, लेकिन तब तक जाकर अपना सबक पढ़। मुझे तो अब किताबों से दूर नजर आया ना तो मैंने तेरी हड्डियां तोड़ देनी है। वजाहत उसके ज़ेरे साया था और इसी के लाड प्यार की वजह से वो बहुत नकम्मा हो गया था। जबकि किरण चौधरी निसार के ज़ेरे साया थी, इसी वजह से वो बहुत ज़हीन थी। चौधरी निसार ने उसे हद से ज़्यादा लाड प्यार नहीं दिया था, लेकिन उसकी किसी भी ख्वाहिश को रद्द नहीं किया था, ना ही उस पर बेजा सख्ती की थी। जुबैर की माँ शहर से आ गई थी और उसकी बहन भी आ गई थी। सकीना की बॉडी को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए ले गए थे। जुबैर होश से बेगाना हो गया था। वो खुद ही बातें कर रहा था, कभी हंसते लग जाता, कभी रोने लग जाता। जुबैर के बहनोई ने उसे शहर के डॉक्टर को दिखाने का फैसला किया क्योंकि बेटियों वाला घर था, ऐसे इनके बाप को कैसे छोड़ा जा सकता था। अनम का तो रो रो कर बुरा हाल था। उसे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसकी माँ का किसी ने इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दिया है। उसके ध्यान में एक ही नाम आ रहा था जो गाँव के बेशतर लोगों ने उसके सामने लिया था, शफीक। एक शफीक ही था जिससे इनकी दुश्मनी थी, यानी शफीक ने उसको कत्ल किया था। लोग ताज़ीद के लिए आ जा रहे थे। सकीना दफना दी गई। पुलिस के मुताबिक सकीना के साथ ज्यादती की गई थी और फिर उसे कत्ल किया गया था। तमाम शकूक और शबहात और लोगों के बयान सुनने के बाद उन्होंने शफीक को मुजरिम करार दिया और उसकी तलाश शुरू कर दी, लेकिन शफीक फरार हो चुका था।
زبیر کا بہنوئی اسے ہسپتال لے گیا. ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا. وہ صدمے میں چلا گیا تھا جس سے وہ خود ہی باہر نکل سکتا تھا. اسے 2 دن بھی لگ سکتے تھے, 2 ہفتے, 2 مہینے یا 2 سال لگ سکتے تھے. ہو سکتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے پاگل ہو جاتا. حلیمہ الگ پریشان تھی کہ اب اس کی زمینوں کو کون سنبھالے گا, اس کی پوتیوں کو کون سنبھالے, اس کے گھر کو کون سنبھالے گا. وہ اب اتنی عمر کی ہو گئی تھی کہ وہ تو ایسے کام نہیں کر سکتی تھی. انم سب کی باتیں سن رہی تھی. زبیر نے اسے سہارا دیا تھا, اس کی ماں کو نام دیا تھا. اب اسے ذمہ داریاں سنبھالنی تھی, اپنی بہنوں کے مستقبل کے بارے میں سوچنا. اس نے دوپٹہ اتار کر سر پر پگڑی باندھی تھی. دادی آج سے سارے کام میں دیکھوں گی, تم فکر مت کرو, میں سب کچھ سنبھال لوں گی. اس نے حلیمہ بیگم کو تسلی دی. حلیمہ بی بی اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ رہی تھی جس کے حوصلے بہت بلند تھے. انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا جبکہ آنکھوں میں سیلاب تھا. اس پر کس قدر ظلم ہو گیا تھا پہلے سے. اس کی شادی ایک بڈھے سے, پھر ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا. اس نے اپنی بہنوں کو تیار کیا اور اسکول بھیجا. وہ خود اسکول نہیں گئی بلکہ ایک درخواست لکھ کر میڈم شائستہ کو بھیج دی. اسے یقین تھا کہ میڈم شائستہ اس کے گھر کی حالت کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ نرمی برتیں گی. آج پانی کی باری تھی. زبیر نے کھیتوں کو پانی لگانا تھا لیکن اب وہ جا رہی تھی. اس نے کسی اٹھائی اور ملازم کے ساتھ کھیتوں کی طرف چل دی. گاؤں والوں نے ایک لڑکی کو مردوں والے کام کرتے دیکھا تو حیران ہوئے, لیکن کچھ لوگ اسے داد بھی دے رہے تھے کہ لوگوں کی ہمدردی لینے کی بجائے اس نے اپنا سارا خود بننے کا سوچا. اسے کام کرتے ہوئے بہت مشکل پیش آ رہی تھی. یوں کسی کے ساتھ زمین سے مٹی کو کھودنا اور پھر کھالے میں ہی لے کر پانی کا باندھنا بہت مشکل تھا. ملازم اس کی مدد کر رہا تھا. اس نے 1-2 بار اسے کام کرنے سے روکا بھی تھا لیکن وہ منع کر گئی. آخر کب تک؟ اگر زبیر ٹھیک نہ ہوا تو کیا وہ دوسرے لوگوں کا منہ تکتے رہے گی؟ اگر لوگ اتنے ہی اچھے ہوتے تو کسی کو تو اس کی ماں کی چیخیں سنائی دی ہوں گی. کیوں کہ کسی نے اس کی ماں کو نہیں بچایا. وہ کام کر کے بہت تھک گئی تھی. واپس آئی تو حلیمہ بیگم روٹیاں بنا رہی تھی. زبیر پاس ہی بیٹھا چوڑیوں سے کھیل رہا تھا. یہ وہی چوڑیاں تھیں جو وہ سکینہ کے لیے لایا تھا. جب سکینہ آئے گی نا تو میں اسے اس کی چوڑیاں پہناؤں گا, پھر ہم لوگ پارک میں سیر کرنے کے لیے جائیں گے. زبیر کی بات سن کر اسے بہت افسوس ہو رہا تھا کیونکہ اس کی ماں وہاں چلی گئی تھی جہاں سے کوئی واپس نہیں آ سکتا. اس کی بہن کھانا کھا کر سو چکی تھی. اس نے کھانا کھایا اور پھر کمرے میں جا کر اپنے کتابیں نکال کر پڑھنے لگی. میڈم شائستہ نے اسے گھر بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت دے دی تھی لیکن اسے ٹیسٹ دینے کے لیے اسکول جانا پڑے گا. آگے ان کی زندگی مشکل ہونے والی تھی لیکن چلتی کا نام زندگی ہے. انہوں نے یہ سب کرنا تھا. رات کے 12 بج رہے تھے. انم ابھی تک بیٹھ کر پڑھ رہی تھی جب گھر میں آہٹ محسوس ہوئی. اس نے دروازے کی اور سے دیکھا تو کچھ لوگ دیوار پھلانگ کر اس کے گھر میں داخل ہو رہے تھے. کوئی جاننے والا ہوتا تو دروازہ بجا کر آتا. وہ ضرور کوئی چور تھے. اس نے اپنی بہنوں کو اٹھایا. اب انہیں کارروائی کرنی تھی. ان کا باپ اس وقت اس قابل نہیں تھا لیکن انہیں یوں واردات نہیں کرنے دے سکتی تھی. اقرا بھاگ کر گئی اور مرچیں اٹھا لائی. وہ لوگ کمرے میں داخل ہوئے جہاں پر ان کا سامان پڑا تھا. تقریباً 4 لوگ تھے. ان کی چھوٹی بہن کمرے میں گئی. اس کے ہاتھ میں اس کا بستہ بھی تھا. چاچا چوری کرنے آئے ہو؟ میرا بستہ بھی لے جانا اللہ کے نام پہ. مجھے ٹیچر بڑا پڑھاتی ہے. میں اسے کہہ دوں کہ میرا بستہ چور لے گئے. زلفی نے گھبرا کر پیچھے دیکھا. ایک چھوٹی سی بچی بستہ پکڑ کر کھڑی تھی. کوئی اور وقت ہوتا تو زلفی اسے اپنے گلے سے لگا لیتا لیکن اس وقت چوری کے لیے آئے تھے. جاؤ یہاں سے, ہمیں اپنا کام کرنے دو. کیوں پریشان کر رہی ہو؟ ایک آدمی نے اسے ڈانٹا. زلفی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا. وہ چھوٹی بچی تھی. یوں ڈرنا ٹھیک نہیں تھا. لے جاؤ نا, کیا چلا جائے گا؟ اتنی چوریاں تو کرتے ہو, ایک چھوٹا سا بستہ نہیں چرا سکتے؟ تمہاری امی تمہیں اسکول نہیں بھیجتی ہوگی نا, اسی لیے بول رہی ہو. وہ چھوٹی سی بہت زیادہ بتونی تھی. تبھی دوسری وہاں آئی اور پھر تیسری. باتوں میں ہی انہوں نے ان چاروں پر مرچیں پھینک دی جو ان کی آنکھوں میں چلی گئی. پھر انم اور ان کی بہنوں نے مل کر ان کی اچھی خاصی دھلائی کی. شور کی آواز دور تک جا رہی تھی. وہ لوگ گھبرا گئے کہیں گاؤں والے انہیں پکڑ کر پولیس کے حوالے نہ کر دیں. جبکہ زلفی تو اشتہاری تھا. پولیس کو اسے دیکھتے ہی گولی مارنے کا آرڈر دے رکھا تھا. آنکھیں ملتے ڈرتے ان کے گھر سے دم بگا کر بھاگ گئے تھے. حلیمہ بیگم نیند کی دوائی لے کر سوتی تھی. کوشش کے باوجود بھی وہ نہیں اٹھ سکی. آج انم اور اس کی بہنوں کی وجہ سے ان کے گھر کا صفایا ہونے سے بچ گیا.
वो लोग अपने अड्डे पर पहुंचे, रात भर अपनी आंखों को मलते रहे। जितना बुरा हाल था खुदा की मान, शेरू रात को इनके साथ नहीं गया था, ना ही कमाल गया था। वो सोकर उठा तो देखा जुल्फी कमर पकड़कर चारपाई पर उल्टा लेटा था। आज जिस घर डाका मारने गए वहां बड़ी मार पड़ी। अरे जुल्फी, तू बच्चियों से मार खा आया? हा हा, कैसा डाकू है तू? शेरू उसे छेड़ रहा था। मत मत पूछ वो कैसी आफतें थी। एक कहती, चाचा मेरा बस्ता ले जा, मिस को बोलूंगी चोर ले गया। दूसरी ने मिर्चें फेंकी, फिर सबसे बड़ी ने डंडा उठाया और हम लोगों को खूब मारा। शेरू तो बेहाल हो रहा था इसकी रवादार सुनकर। हंस मत, शुक्र कर बच गया। अब तू जाना उस घर। कमर सहलाता वो कमरे में चला गया, जबकि बाकी अपने सरदार की हालत के मजे ले रहे थे। लगता किसी आफतों के घर ही गया था, वरना ये जाए और खाली हाथ वापस आ जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। शेरू मस्त होते हुए बोला, चौधरी हशमत सुबह सुबह कमाद के गन्ने काट कर लाए थे। इसकी बेटी को बहुत ज्यादा पसंद थे और जिस कदर वो पूली हुई फिर रही थी, उसको पोली चीजें ही देना बेहतर समझे। मीनू बेटा देखो, मैं तुम्हारे लिए गन्ने लेकर आया हूँ। मीनू जो वर्दी पहनकर तैयार हो गई थी, बस्ता उठाकर आई। वो स्कूल जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। अभी नहीं, अभी मुझे स्कूल जाना है, 5वीं क्लास के पेपर शुरू होने वाले हैं और टीचर ने कहा है जल्दी आया करो। वो बहुत जल्दी में लग रही थी, इसीलिए अपना पसंदीदा गन्ना छोड़ दिया। हाँ ठीक है, लेकिन अपनी बात याद रखना, कोई शरारत मत करना। चौधरी हशमत पीछे से नसीहत करना नहीं भूले थे। जबकि नसीम वहां आई तो वो जा चुकी थी। अरे ये क्या, वो नाश्ता किए बगैर ही चली गई। ये लड़की भी ना किसी दिन मुझसे हड्डियां तोड़वा लेगी। पहले इतनी कमजोर हो गई है, ऊपर से नाश्ता भी नहीं कर रही है। आजकल वो फिक्रमंदी से बोल रही थी, पेपर सर पर थे, ऐसे में बच्चों को अच्छा खाना देना चाहिए ताकि कमजोर ना हो जाए। कुछ नहीं होता, उसके पास हम पैसे हैं, वहां से कुछ ले लेगी। तू मुझे नाश्ता ला दो। वो चरपाई पर बैठ गया। नसीम बेगम इन्हें नाश्ता देने लगी। मीनू अपनी टोली के साथ बहुत मौज मस्ती में जा रही थी जब उसने सामने 2 कुत्ते देखे। वो इनके मोहल्ले वालों के कुत्ते थे, बहुत ही खतरनाक थे। जिसके पीछे पड़ते थे उसे काट कर ही छोड़ते थे। हमेशा की तरह मीनू साहिबा ने इस बार भी शरारत करने का सोच लिया था, जो शायद हमेशा की तरह उससे महंगी पड़ने वाली थी। मीनू ने कुत्तों को देखा और फिर अपने साथ वाले ग्रुप को। इसके जहन में एकदम से शरारत सी आई। उसकी दोस्तें पानी का खाला पार कर चुकी थी, जबकि वो दूसरी तरफ ही खड़ी थी। उसके साथ वाली लड़कियां बहुत ही आराम से बातों में मगन जा रही थी। मीनू ने एक पत्थर उठाया और कुत्तों की तरफ जोर से फेंका। बस पत्थर फेंकने की देर थी, वो घराने लगे और अगले ही पल कुत्ते उनके पीछे लग गए। अम्मी, लड़कियों ने मुड़कर देखा, कुत्ते इन्हें देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने भौंकना शुरू किया, इसकी दोस्तों ने दौड़ लगा दी। कुत्ते बहुत दूर तक उनके पीछे गए, मीनू वहीं रह गई। आगे उसकी दोस्तें भाग रही थी और पीछे दोनों कुत्ते भाग रहे थे। ऐसा लग रहा था आज वो इनका तक्का बोटी करके छोड़ेंगे। मीनू दूर खड़ी हंस रही थी। काफी दूर जाकर इन लोगों ने एक दूसरे को पकड़ा और गले लगकर रोने लग गई। इनकी भाव सुनकर कुत्ते वहीं रुक गए और वापस को भागे। अब मीनू की बारी थी। मीनू ने जैसे ही देखा कि कुत्ते इसकी तरफ आ रहे हैं, उसने वापस दौड़ना शुरू कर दिया और कुत्ते उससे 2 गुनी तेजी से दौड़ रहे थे। उसका पांव फिसला और वो पानी के खाले में गिर गई। उसके हाथ में शदीद दर्द शुरू हो गया, लेकिन साथ ही उसका यूनिफॉर्म भी खराब हो गया। वो कुत्तों की पहुंच से बहुत दूर निकल आई थी। अब ऐसी हालत में वो स्कूल तो नहीं जा सकती थी। उसने सोचा पहले घर जाकर यूनिफॉर्म बदल आती हूँ। उसने बाहर निकलकर अपना बस्ता उठाया और घर को चल दी। कपड़ों से तनाई गंदी कीचड़ की बदबू आ रही थी और यूनिफॉर्म बिल्कुल काला लग रहा था। रास्ते में जिसने भी उसे देखा हंसी से लूट-फूट हो गया। सब लोग जानते थे कि आज भी इसने जरूर कोई ऐसी हरकत की होगी जिसका नतीजा इसके सामने था। घर गई तो नसीम बेगम झाड़ू लगा रही थी। अभी बर्तन धोने वाले ही थे। उन्होंने जैसे ही कीचड़ में लथपथ मीनू को देखा तो उठ खड़ी हुई। अरे लड़की, ये क्या कर दिया है, क्या हुआ है? उससे थोड़ा दूर खड़े होकर उन्होंने पूछा। मीनू से काफी गंदी बदबू आ रही थी। अम्मा स्कूल जा रही थी तो
راستے میں میرا پیر پھسل گیا، اس لیے میں کھالے میں گر گئی۔ وہ بہت معصومیت سے بولی اور اصل کارروائی چھپا گئی۔ ایسے کیسے گر گئی اور تم اس سائڈ پہ کرنے کیا گئی تھی؟ نسیم بیگم اس سے دریافت کرنے لگی۔ انہیں لگا وہ ضرور کوئی کارنامہ انجام دے کر آئی ہے۔ کیا اماں شک کرتی رہتی ہے؟ مجھے جلدی سے کپڑے دو، بدل کر اسکول بھی جانا ہے، 5ویں کے پیپر شروع ہونے والے ہیں۔ ان کے پیپروں میں صرف 1 ہفتہ رہ گیا تھا۔ اسکول کی میڈم نے فیصلہ کیا کہ بچوں کی اسکول میں ہی تیاری کروائی جائے گی۔ نسیم بیگم نے اسے کپڑے نکال کر دیے۔ اسے نہا کر کپڑے پہنے، جیسے ہی بستہ اٹھانے لگی اس کے بازو میں شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ تم ایسے منہ کیوں بنا رہی ہو؟ اسے عجیب و غریب منہ بناتے دیکھ نسیم بیگم پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں اماں، ویسے ہی بستہ بہت بھاری ہو گیا کہ نہ کتابیں زیادہ ہیں۔ اس نے بہانہ بنایا اور بستہ اٹھا کر اسکول کو چل دی۔ ابھی اس نے آدھا راستہ ہی پار کیا تھا جب کتے راستے میں پھر سے تیار بیٹھے تھے۔ اللہ جی آج بچا لے، پھر سے دوبارہ کوئی حرکت نہیں کروں گی۔ اسے ایک راستہ نظر آیا جو بالکل سیدھا اس کے اسکول کو جاتا تھا۔ وہ ایک دم تنگ پگڈنڈی تھی جس پر چلنا بہت مشکل تھا، لیکن کتوں سے بچنے کے لیے یہی ایک راستہ تھا۔ 1 کلومیٹر کے فاصلے پر اس کا اسکول تھا۔ وہ اس پگڈنڈی پر چل پڑی، راستے میں کئی بار پھسل کر گری بھی، لیکن پھر سے اٹھ کر چلنے لگی۔ اسکول پہنچی تو پہلا پیریڈ شروع ہو چکا تھا۔ مس نبیلہ لڑکیوں کو مطالعہ پاکستان پڑھا رہی تھی۔ یہ ایسا سبجیکٹ تھا جو سب سے آخر میں تیار کروایا جاتا تھا۔ اس نے بیگ رکھا اور پڑھنے بیٹھ گئی۔ کھڑی ہو جاؤ مینو، تمہارا یونیفارم کہاں ہے؟ میڈم شائستہ راؤنڈ پر تھی۔ جب اب ان کی کلاس میں آئی تو اسے کپڑوں میں دیکھ کر کھڑا کر دیا۔ وہ میڈم جی، میں یونیفارم میں آ رہی تھی کہ میرے پیچھے کتے لگے اور میں کھالے میں گر گئی۔ اب میرا یونیفارم خراب ہو گیا، اسی لیے میں کپڑے پہن کر آئی ہوں۔ بتانے کا طریقہ اس قدر معصومہ تھا کہ میڈم شائستہ کو اس کی بات پر یقین آ گیا۔ میڈم جی، اس نے کتے کو وٹا مارا تھا۔ مینو نے اسے گھورا۔ وہ ہمارے پیچھے بھجنے لگا۔ ہم سب لوگ آگے آگے بھجنے لگے اور پھر وہ اس کے پیچھے بھجنے لگا اور یہ کھالے میں گر گئی۔ کلثوم نے اٹھ کر اس کی شکایت لگائی۔ اس کی وجہ سے اسے آج دوڑنا پڑا تھا اور چلنا پھرنا اسے موت نظر آتا تھا۔ نہیں میڈم جی، میں نے وٹا نہیں مارا۔ وہ تو وجاہت کتوں کو وٹا مارتا ہے، اس لیے کتے ہمارے پیچھے لگ گئے۔ اس نے فوراً سے بیشتر جھوٹ بولا۔ تم زیادہ ڈرامے مت لگاؤ، مجھے پتا ہے کہ تم کتنی تیز ہو۔ میڈم شائستہ نہیں اس کا کان مروڑا۔ میڈم جی، اللہ دی قسم، کتے میں نہیں مارا، کتے کو میں نے نہیں مارا، آپ کتوں سے جا کر پوچھو۔ اپنے سرخ کان پہ چھڑواتے ہوئے وہ دہائی دینے لگی۔ چلو بس کرو، جلدی سے اپنا کام کرو، کوئی لڑکی بھی کلاس سے باہر نہ جائے۔ میڈم شائستہ کلاس سے چلی گئی۔ میڈم نبیلہ نے پھر سے پڑھانا شروع کیا۔ مطالعہ پاکستان اسے بہت ہی مشکل لگتا تھا۔ نہ اسے طول بلاد کی سمجھ آتی تھی، نہ عرض بلد کا پتہ لگتا تھا، نہ ہی خطاط استوت کا سطح مرتفع پوٹوہار اس کا پسندیدہ موضوع تھا۔ یا پھر دریاؤں کے بارے میں کچھ پوچھ لیا جائے تو فرفر سنا دیتی تھی۔ پیریڈ ختم ہوا، مس نبیلہ چلی گئی۔ ان کی کلاس کی فوزیہ کافی دنوں سے نہیں آ رہی تھی۔ آج میڈم شائستہ نے اس کے گھر چوکیدار کو بھیجا اور اسے اسکول بلایا۔ اس کی 5ویں کلاس کے پیپر ہونے والے تھے اور وہ مسلسل غیر حاضر تھی۔ فوزیہ کلاس میں آئی تو ایک لڑکی بولی، تم لوگوں کو پتہ ہے فوزیہ کا نکاح ہو گیا ہے کل؟ وہ اپنے ہاتھوں کزن کے ساتھ بھاگ رہی تھی۔ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں آپس میں سرگوشی کرنے لگی۔ لو تو اس میں بھاگنے والی کیا بات ہے؟ میں تو روز بھاگتی ہوں، تو کیا پھر میرا کسی کے ساتھ بھی پکڑ کر نکاح کر دیں گے؟ ویسے بھی بھاگنا صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے، بندہ موٹا نہیں ہوتا۔ مینو نے اپنی رائے دی، جس پر دونوں خاموش ہو گئے۔ مینو فوزیہ کے کافی قریب تھی۔ اس نے خود ہی فوزیہ سے پوچھنے کا تہیہ کیا، آخر کیا بات تھی جو اتنی جلدی سے اس کے گھر والوں نے اس کا نکاح کر دیا۔ وہ 2 پیریڈ انہوں نے بہت مشکل سے گزارے۔ بریک ہونے والی تھی۔ آج فوزیہ اور مینو نے املی اور پاپڑ بنا کر بیچنے کا فیصلہ کیا۔ میڈم شائستہ شہر سے پاپڑ، نمکو، مرنڈا لے آتی تھی جسے اسکول کی لڑکیاں بیچتی تھیں۔ انہوں نے میڈم شائستہ سے کہا تھا کہ آج وہ املی پکائیں گی۔ میڈم شائستہ نے انہیں منع کیا تو انہوں نے کہا انہیں سارا سبق یاد ہے۔ پھر میڈم نے اجازت دے دی۔ انہوں نے اینٹوں کے چولہے میں آگ جلائی اور اس پر پتیلا رکھا جو باہر سے بہت زیادہ ہی کالا تھا۔ پانی دیج کی
دیچکی میں پانی اور املی ڈال کر اس میں باقی چیزیں بھی ڈال دی۔ آگ دھیمی دھیمی جل رہی تھی۔ فوزیہ لڑکیاں کہہ رہی تھی تمہارا نکاح ہو گیا کیونکہ تم اپنے کزن کے ساتھ بھاگ رہی تھی۔ اس نے سیدھا سوال کیا۔ فوزیہ اسے دیکھنے لگی، پھر کچھ توفیق کے بعد بولی، لوگوں کو تو عادت ہے بدنام کرنے کی، وہ پہلے بھی آتا تھا، اس بار آیا کیونکہ میری خالہ کی بیٹی کی شادی تھی۔ مانو ساتھ ساتھ چولہے میں لکڑیاں ڈال رہی تھی۔ اس نے غور نہیں کیا، اس کا بازو سوج چکا تھا۔ ہم دونوں رات کو مہندی پر جا رہے تھے کہ چاچی نے شور مچا دیا کہ فوزیہ بھاگ رہی ہے۔ پھر محلے والے اکٹھے ہو گئے اور ابو نے میرا نکاح اسی وقت کروا دیا۔ وہ مولویوں کی لڑکی تھی، اس کے باپ کو تو ویسے بھی کوئی مرد اپنے گھر کے آس پاس پسند نہیں تھا۔ فوزیہ نے کافی بار بتایا تھا اس کا لاہور والا کزن بہت خوبصورت تھا۔ اچھا تو تیری سیما کے ہمسائے میں شادی ہونی ہے، اس کی کلاس فیلو بھی اس کے کزنس کے ہمسائے میں بیاہ کر گئی تھی۔ ہاں بالکل، سیما کا تو ایک لڑکا بھی ہو گیا ہے، پچھلے سال اس کی شادی ہوئی تھی۔ مینو نے تو سر پکڑ لیا، چھوڑ میرا دل خراب ہو رہا ہے، تو یہ بتا نکاح کیسے ہوتا ہے؟ مینو کو شادی بیاہ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ فوزیہ املی میں چمچ ہلا رہی تھی، املی گاڑھی ہو رہی تھی۔ یار مولوی صاحب نے 3 کلمے پڑھے، پھر قبول ہے کہا 3 بار۔ فوزیہ نے پتیلے پر ڈھکن دیا۔ کیوں تمہیں کلمے نہیں آتے؟ میں تو روز مدرسے میں باجی کو سناتی ہوں۔ مینو تو کلموں کا سن کر ہی حیران ہو گئی۔ املی پک چکی تھی، اس نے نیچے اتاری اور کڑھائی رکھ کر اس میں تیل ڈالا۔ پتہ نہیں کیوں پڑھائے تھے، سیما کہہ رہی تھی اس سے نکاح ہوتا ہے۔ فوزیہ سوچتے ہوئے بولی، شاید مولوی کو کلمے یاد نہ ہو اور تم اسے سن کر یاد کروا رہا ہو۔ مینو نے رائے دی، جس پر فوزیہ نے سر ہلایا۔ تم کسی کو مت بتانا، گناہ ہوگا۔ فوزیہ نے اسے سمجھایا اور وہ مان گئی، لیکن سوچ وہی اٹکی تھی کہ مولوی نے 3 کلمے کیوں سنے۔ تیل گرم ہو گیا تھا، انہوں نے پاپڑ ڈالے اور فرائی کرنے لگی۔ 10 منٹ میں پاپڑ فرائی ہو گئے۔ اب املی اور پاپڑ لے کر وہاں سے چلی گئی۔ میڈم شائستہ نے 2 چوتھی کلاس کی لڑکیوں کو وہ دیے جسے وہ بیچنے کے لیے کلاسوں میں لے گئی۔ مینو نے دیکھا گراؤنڈ میں لڑکیاں تختیاں سکھا رہی تھی، اس کے پاس اپنی نہیں تھی کہ اب وہ صرف پیپر تیار کرنے آتی تھی۔ میں تختیاں سکھاتی ہوں تم لوگوں کی۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں تختیاں اٹھائی۔ تختیاں سکھاتے وقت مخصوص گیت گایا جاتا تھا جس سے تختیاں جلدی سوکھ جاتی تھی۔ انہوں نے گانا شروع کیا، سکھ جا بڑا پھوٹے لا جا، ایک پھوٹا لاہے دا پانی پیتا ٹوئے دا ٹوئے وچ کوپی پھٹی میری سکی۔ لڑکیاں گانے کے ساتھ ساتھ ہاتھ میں تختیاں بھی ہلا رہی تھیں۔ مینو نے تختی والا ایک ہاتھ ہلایا جو ایک لڑکی کے منہ پر جا لگا۔ ہائے آپی، وہ چلائی۔ مینو نے اسے دیکھنے کے لیے دوسرا ہاتھ پیچھے کیا تو دوسری کے ناک پر جا لگا۔ اوئی نا، میں مر گئی۔ وہ اپنا ناک پکڑ کر رونے لگی۔ مینو ان دونوں کے بیچ پریشان کھڑی تھی کہ اگر انہوں نے میڈم شائستہ کو شکایت لگا دی تو اس کی خیر نہیں۔ ارے کچھ نہیں ہوا، چپ کر جاؤ۔ تمہیں بتاؤں، جس کے ناک پر تختی لگتی ہے نا، بڑی ٹیچر بنتی ہے۔ مینو نے دونوں کو چپ کروایا اور تختیاں وہیں رکھ کر رفو چکر ہو گئی۔ بریک کا ٹائم ختم ہو گیا تھا، لڑکیاں املی اور پاپڑ بیچ چکی تھی۔ جیسی بریک ختم ہونے کی بیل بجی، وہ ساری اپنی کلاسز میں چلی گئی۔ وہ کلاس میں آئی تو کچھ لڑکیاں اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ فوزیہ نے اسے کیا بتایا تھا۔ مینو بتا نا، فوزیہ نے تجھے کیا بتایا تھا؟ نکاح میں کیا کیا ہوتا ہے؟ نکاح کا لفظ ہی اس کے لیے کوئی وکری چیز تھا۔ امید ہے وہ اس سے ناشنا نہ تھی۔ کچھ نہیں ہوتا یار، مولوی صاحب نے کلمے پڑھے تھے کیونکہ ان کو کلمے نہیں آتے تھے۔ مینو نے فوزیہ سے وعدہ کیا تھا، اسی لیے اصل بات نہیں بتائی۔ لو جی، ہمیں تو لگا پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا، یہ تو مدرسے والی باجی جیسی بات ہو گئی۔ کل مجھ سے کلمہ سن رہی تھی، جبکہ چھٹا کلمہ نہیں آیا تو مجھے چھٹی ہی نہیں دی تھی۔ کرن بھی ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ مینو نے اسے کچھ نہیں کہا۔ کیا ہوا، تم دونوں کی لڑائی ہوئی ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم کافی دنوں سے آپس میں بات نہیں کر رہی۔ یاسمین ان سے پوچھنے لگی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، تم زیادہ دھیان مت دیا کرو اور پیپر پڑھو۔ مینو نے اسے ڈانٹا۔ کرن کچھ نہیں بولی، وہ جانتی تھی مینو اس دن کی غلطی کی وجہ سے اس سے ناراض تھی۔ ارے مینو، تمہارے ہاتھ پہ کیا ہوا ہے؟ اتنا سوجا ہوا کیوں ہے؟ مینو نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا تو کافی سوج چکا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، صبح کتے پیچھے لگ گئے تھے، نہ تو گھٹنے کی وجہ سے
شاید چوٹ لگی ہے، درد بھی ہو رہا ہے۔ وہ ہاتھ پر انگلی لگاتے ہوئے بولی، تو ڈاکٹر کو دکھاؤ نا، میں ایسا نہ ہو ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو، ہمارے پیپر بھی ہونے والے ہیں۔ فکر مندی سے بولی۔ مینو نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا اور وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے باہر دیکھا، کوئی ٹیچر موجود نہیں تھی، کچھ بچیاں باہر جھولے لے رہی تھیں۔ وہ کلاس سے نکلی اور اس کی طرف چلی گئی۔ اس نے ایک لڑکی کو نیچے اتارا اور خود جھولے پر بیٹھ گئی۔ خبردار کوئی لڑکی پیچھے آئی تو اس کا سر پھٹ جائے گا، وہ پھر مجھے نہ کہنا۔ وہ بڑی زور زور سے جھولے لے رہی تھی، اپنے ہاتھ کے درد کی وہ بلائے، دیکھو میں جھولے سے چھلانگ لگا سکتی ہوں، تم لوگوں نے دیکھنا ہے۔ اس کے آس پاس چھوٹی چھوٹی لڑکیاں کھڑی تھی، وہ ان سے کہنے لگی، وہ سب ہاں میں سر ہلانے لگی۔ مینو نے جھولا اور تیز کیا اور زور سے چھلانگ لگائی۔ وہ نیچے گری اور اس کے گھٹنے سے شلوار پھٹ گئی، گھٹنوں پہ کافی چوٹ بھی لگ گئی۔ اسے دیکھ کر لڑکیوں کی کلاس کی لڑکیاں زور زور سے ہنسنے لگی۔ مینو سچ میں ایک بہت بڑی سیاپا تھی جو اپنے لیے خود مصیبت مول لیتی تھی۔ اسکول سے چھٹی ہو گئی، مینو گھر کی طرف چل دی۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، نسیم بیگم دوپہر کا کھانا بنا کر رکھ چکی تھی۔ انہوں نے مینو کو دیکھا، گھٹنے پر چوٹ آئی ہوئی تھی۔ تو باز نہیں آئے گی نا اپنی حرکتوں سے؟ آج تیرے باپ کو آنے دے، میں تیری ہڈیاں توڑواؤں گی۔ نسیم بیگم اسے دیکھ کر سختی سے بولی، جانتی تھی پھر بھی چودھری حشمت نے اس سے کچھ کہنا تو نہیں تھا۔ اماں ایک منٹ چپ کر جاؤ، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ گھٹنوں پر رکھا تو نسیم بیگم کی نظر اس کے ہاتھ پر گئی جو کافی سوج چکا تھا۔ یہ ہاتھ پر کیا ہوا ہے؟ اب وہ اس سے نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ یہ صبح کھالے میں گری تھی نا، اس کی وجہ سے چوٹ آ گئی ہے۔ اب اسے درد محسوس ہو رہا تھا۔ نسیم بیگم نے تھوڑا سا ہاتھ لگایا تو وہ رونے لگی۔ شاید پہلی بار موٹے موٹے آنسو اس کی آنکھوں سے نکلے تھے۔ بہت زیادہ درد ہو رہا ہے نسیم بیگم نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ٹکور کر دیتی ہوں، پھر تمہارا باپ آئے گا تو تمہیں ڈاکٹر کو دکھا لائے گا۔ مینو کپڑے بدلنے چلی گئی جبکہ نسیم بیگم تیل گرم کرنے چلی گئی۔ جیسے ہی اپنے کمرے میں پہنچی اس نے خدا کا شکر ادا کیا، آج اس کی جان بچ گئی تھی، ورنہ اس کی حرکتوں نے کسی دن اسے اچھے خاصے جوتے پڑوانے تھے۔ اب وہ یہ سوچ کر پریشان تھی کہ اگر ان لڑکیوں نے چودھری حشمت کو سچ بتا دیا تو اس کی شامت آئے گی، کیونکہ وہ اپنی ماں سے جھوٹ بول چکی تھی۔ چل مینو، بعد میں دیکھی جائے گی، ابھی یہ کپڑے بدل اور دوپہر کا کھانا کھا۔ خود کو تسلی دیتے وہ ٹرنک سے اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ اس کا کوئی بہن بھائی نہیں تھا، خود میں ہی مگن رہتی تھی، اس لیے شاید اس کے ماں باپ اسے کچھ زیادہ ہی لاڈ پیار دیتے تھے۔ شاید اسی وجہ سے وہ تھوڑی زیادہ شرارتی تھی یا پھر بہت ہی زیادہ خطرناک۔ وعدے کے مطابق تیسری ایپیسوڈ۔ میڈم جی، اللہ کی قسم کتے کو میں وٹا نہیں مارا، آپ کتے سے جا کر پوچھ لو۔ مینو نے کپڑے بدلے اور باہر چلی گئی۔ نسیم بیگم نے اسے کھانا دیا، آج انہوں نے گوشت پکایا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کو بھولے مزے سے کھانا کھانے لگی۔ اماں میں سونے جا رہی ہوں، بہت درد ہو رہا ہے، ابا آئے تو مجھے بتا دینا۔ معصوم سا منہ بناتے وہ اٹھ کر اندر چلی گئی۔ مینو تیرا کچھ نہیں ہو سکتا، جلدی سے پیپر دے، پھر اسے مشین پر بٹھاؤں گی۔ نسیم بیگم سوچتی ہوئی برتن سمیٹنے لگی۔ شام کو چودھری حشمت گھر آیا، مینو کہیں نظر نہیں آئی۔ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ آج اس نے شرارت کی تھی۔ مینو پتر باہر آ ذرا۔ مینو اپنے باپ کی آواز سن کر باہر آئی۔ جی ابا، آنکھوں میں نیند تھی، وہ پوری طرح سے سو نہیں پائی تھی۔ یہ بتا آج کتوں کو کیوں چھیڑا تھا جبکہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم شرارت نہیں کرو گی؟ اس بار ذرا سختی سے بولا۔ مینو تو گھبرا گئی، اب اس کی شامت آنے والی تھی۔ وہ ابا میں نے نہیں مارا، وہ تو وجاہت لوگوں انہیں چھیڑتے ہیں، اسی لیے کتے میرے پیچھے لگ گئے۔ اس نے بات کو تیزی سے دوسرا رخ دیا۔ یہ دیکھ میں کھالے میں گر گئی اور بازو بھی سوج گیا۔ اپنا بازو سامنے کرتے وہ ٹس سے بہانے لگی۔ چودھری حشمت اندازہ لگا چکے تھے کہ وہ ڈرامے کر رہی تھی۔ اچھا رو مت، چل ڈاکٹر کو دکھا لاتا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کی نہیں کہا، وقت سب کو بدل دیتا ہے، وہ بھی بدل جائے گی۔ انہوں نے اپنا جوتا پہنا، مینو دوپٹہ پہن آئی، وہ اسے لے کر ڈاکٹر محمود کے پاس لے گئے۔ وہ ہڈیوں کے ڈاکٹر تھے۔ آج کمال کو گھر سے آئے ہفتہ ہونے والا تھا، وہ اسے گھر کی یاد ستا رہی تھی۔ پہلے تو وہ 2-4 مہینے تک گھر کا منہ نہیں
دیکھتا تھا، لیکن اس بار بات اور تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا شیرو کے پاس آیا۔ شیرو سے بندوق صاف کر رہا تھا۔ ہاں بول، اسے دیکھتے ہی سمجھ گیا اسے کوئی کام ہوگا۔ وہ استاد، وہ ڈر رہا تھا کہیں شیرو کو غصہ نہ آ جائے۔ استاد کی گردان چھوڑ اور یہ بتا کیا بات ہے؟ شیرو نے اس کی طرف دیکھے بغیر پوچھا۔ وہ استاد، میں گھر جانا چاہتا ہوں، مبینہ سے وعدہ کیا تھا کہ اسے میلہ دکھاؤں گا۔ وہ ہچکاتے ہوئے بولا۔ شیرو کا ڈر بھی تھا، وہ کیا کرتا۔ شیرو کے ہاتھ بندوق پر رک گئے۔ اس نے کہا، تجھے کیا نام تھا اس کا؟ شیرو یاد کرنے لگا تو کمال نے فوراً بتایا، مبینہ۔ ہاں وہی۔ اس نے کہا، تجھے کہ میلے پر جانا ہے؟ ویسے بھی زلفی اس بار میلے پر ڈاکہ ڈالنے والا ہے، تم رہنے دو۔ وہ دوبارہ سے اپنا کام کرتے ہوئے بولا۔ استاد، جانے دو نا، پہلی بار اس نے کوئی خواہش کی ہے اور میں بہت اختیار سے لے کر جاؤں گا اور جلدی واپس آ جاؤں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ وہ شیرو کو کال کرنے لگا۔ اسے ہر حال میں مانو کو میلے پر لے کر جانا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن اپنا وعدہ یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ وہ جلدی ہی واپس آ جانا۔ شیرو نے اس کے چہرے کی مسکینیت کو دیکھ کر اسے جانے کی اجازت دے دی تھی اور خود اچھی طرح بندوق صاف کرنے لگا۔ آج ان لوگوں نے اس میلے پر ڈاکہ ڈالنا تھا جس میں کمال اور مانو جا رہے تھے۔ کیا ہونے والا تھا اس سے کمال بالکل بے خبر تھا، ورنہ وہ کبھی بھی اس میلے میں نہ جاتا۔ کھیتوں کا کام اچھا چل رہا تھا۔ انم نے ملازم کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے سنبھال لیا تھا، لیکن ابھی بھی بہت سارا کام تھا جو کرنا باقی تھا، جس کے لیے وہ بہت پریشان تھی۔ ان کی زمینوں میں ہل چلانے والا رہتا تھا اور نئی فصل کے بیج بونے تھے۔ ٹریکٹر ان کے گھر میں موجود تھا، لیکن کوئی چلانے والا نہیں تھا۔ لوگ ایسے خود غرض تھے کہ جس کو بھی وہ کہہ دیتے اس نے پہلے اپنا کام کرنا تھا اور پھر تھوڑا بہت ہل چلا کر انہیں دے دینا تھا۔ ابھی وہ لوگ اس حالت میں نہیں تھے کہ اس قسم کی لاپرواہی مول لے سکتے۔ شام ہونے والی تھی۔ وہ چودھری حشمت کے گھر گئی۔ چودھری حشمت زبیر کے اچھے دوست تھے۔ وہ اچھے بھلے وقت میں ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے تھے۔ کلثوم کی نسبت نسیم بیگم زیادہ تر ان کے گھر کے چکر لگاتی تھی تاکہ انہیں کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ ویسے تو کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن اتنی چھوٹی بچیاں بھی گھر کا کام نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے نسیم بیگم کبھی کبھار جا کر انہیں روٹیاں پکا کر دیتی تھی۔ وہ گھر گئی تو چودھری حشمت گھر پر موجود نہیں تھے۔ نسیم بیگم نے اسے بیٹھنے کا کہا اور اس کے لیے چائے بنانے لگی۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ گھر کافی اچھے سے صاف تھا، جس سے نسیم بیگم کے چال چلن کا پتہ چلتا تھا۔ وہ خود بھی بہت نفاست پسند تھی، گند اسے ذرا بھی پسند نہیں تھا۔ چھوٹی سی عمر میں ہی وہ اپنے گھر کو شیشے کی طرح چمکا کر رکھ دیتی تھی۔ سکینہ نے اور کچھ سکھایا ہو یا نہیں، لیکن اپنی بیٹی کو سلیقہ بہت اچھے سے سکھایا تھا۔ نسیم بیگم چائے لے کر آئی، اس سے چائے کا کپ پکڑا اور اس کے ساتھ ایک چارپائی پر بیٹھ گئی۔ وہ چائے پینے لگی، ساتھ تھوڑی پریشان بھی لگ رہی تھی۔ نسیم بیگم اس کے چہرے پر پریشانی صاف دیکھ سکتی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، اتنی پریشان کیوں ہو؟ وہ اس سے پوچھنے لگی۔ اس نے چائے کا کپ نیچے رکھا اور نسیم بیگم کی طرف دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں ماسی، جلدی سے چاچا آ جائے تو میں ان سے بات کر لوں، مجھے بہت کام ہے، گھر پر دادی کی طبیعت بھی خراب ہے اور مجھے جا کر روٹیاں بنانی ہے۔ اسے اپنی بہنوں کی فکر ہونے لگی تھی۔ انہوں نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا یا نہیں۔ نسیم بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ انہیں اب بہت افسوس ہو رہا تھا، اتنی چھوٹی سی عمر میں اس بچی کو اتنا بھار اٹھانا پڑ رہا تھا۔ اگر سکینہ زندہ ہوتی تو تجھے اتنی پریشانی نہ ہوتی، لیکن بیٹا جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ شاید قسمت یہی چاہتی ہے کہ تو مضبوط ہو جائے۔ سکینہ کا نام لینے کی دیر تھی، انم کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے جلدی سے آنکھوں کو صاف کیا۔ وہ کسی اور کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ ابھی دونوں بیٹھی ہوئی تھی کہ چودھری حشمت مینو کو لے کر آ گئے۔ اس نے منہ بنایا ہوا تھا، شاید چودھری حشمت نے اسے ڈانٹا تھا۔ آ کر کمرے میں بھاگ گئی۔ چودھری حشمت نے انم کو دیکھا تو جا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر اس کے سامنے والی چارپائی پر بیٹھ گئے۔ انم نے اپنا دوپٹے کو ٹھیک کیا جو سر سے سرک گیا تھا۔ کیا ہوا؟ اس میڈم نے منہ کیوں سجایا ہوا ہے؟ نسیم بیگم چودھری حشمت سے پوچھنے لگی۔ ہونا کیا تھا؟ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ناڑ پر ناڑ چڑھ گئی ہے۔ انہوں نے اسے کھینچا تو کہنے لگی۔ ڈاکٹر اسے گدگدی
गुदगुदी होती है, इसी वजह से नाराज हो गई है। चौधरी हशमत ने मुस्कुराते हुए कहा तो अनम और नसीम बेगम भी मुस्कुराने लगी। वो ऐसी थी, छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाती थी, लेकिन माँ बाप की लाडली थी। अनम को आपसे कोई काम था, आप बात करें, मैं जल्दी से खाना चढ़ा लूँ, आपकी लाडली को भूख लगी होगी। नसीम बेगम उठ गई। हाँ बेटा बोलो, क्या काम है आपको? उन्होंने बहुत ही नरम लहजे में पूछा। अनम अपनी हथेलियां मसल रही थी, उसे कहते हुए शर्म भी महसूस हो रही थी। चाचा, आप हमारे घर के हालात तो जानते ही हैं, और ऐसे लोग मदद कम करते हैं और फायदा ज्यादा उठाते हैं। घर के हालात ऐसे नहीं है कि हम कोई मुलाजिम रख सके, इसलिए आप मुझे ट्रैक्टर चलाना सिखा दें। चौधरी हशमत को हैरत का झटका लगा। गांव में पहले कभी भी किसी लड़की ने ऐसा कोई काम नहीं किया था। वो काफी दिनों से देख रहे थे कि अनम खेती बाड़ी का काम कर रही थी। लेकिन बेटा, आप ये काम कैसे कर सकती हैं? ये तो मर्दों का काम है। वो उसे टालना चाहते थे। चाचा, काम करने पर आए तो कोई मर्द और कोई औरत का नहीं रहता, काम होता है। आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे सिखा देंगे। मुझे देखकर ना सही, मेरे बाप की दोस्ती को देखकर ही आप हमारी मदद कर दें। वो पुरसुकून लग रही थी। चौधरी हशमत कुछ देर सोचने लगे। अच्छा ठीक है बेटा, कल मैं आ जाऊंगा और मैं आपको कल से सिखाना शुरू करूंगा। इस तरीके से आपकी जमीनें पर हल भी चल जाएंगे, फसल काश्त हो जाएगी और आपको ट्रैक्टर चलाना भी आ जाएगा। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने हामी भर ली। जैसे गांव के हालात थे और लड़कियों का घर था, ऐसे में इन्हें अनम का फैसला ठीक लगा। अच्छा चाचा, बड़ी मेहरबानी, मैं चलती हूँ। अनम खड़ी हुई तो नसीम बेगम वहां आई। ठहर जा बेटा, मैं खाना बना रही हूँ, अपनी बहनों के लिए भी ले जाना। नहीं, नसीम बेगम ने उसे रोका। नहीं मासी, आपकी बड़ी मेहरबानी, मैं जाकर बना लूंगी। आपने इतनी मदद कर दी, इतना ही बहुत है। इन्हें सलाम करती वहां से चली गई। वो दोनों मियाँ बीवी से रक्स की निगाहों से देख रहे थे। छोटी सी उम्र में इन बच्चियों पर ऐसा गम का पहाड़ टूट पड़ा था। रशकंदा को जब होश आया तो उसकी जिंदगी ही बदल चुकी थी। कुछ औरतों ने जबरदस्ती उसे खाना खिलाया। जो उसके साथ हुआ उसे याद आने लगा। कमो बाई कमरे में आई और उसके सामने कपड़े फेंके। ले पहन, उसे तैयार हो जा, आज बहुत बड़ा चौधरी आने वाला है। अगर तुमने उसे खुश कर दिया तो मैं तुझे पैसों में तोल दूंगी। रशकंदा कपड़ों को देखने लगी, कैसे बेहुदा कपड़े थे, और फिर कपड़े कमो बाई के मुंह पर फेंक दिए। मैं ये कपड़े कभी भी नहीं पहनूंगी और ना ही मैं तुम्हारी बात मानूंगी, समझ में आई बात? उसने इनकार कर दिया। कपड़े उठाकर कमो बाई के मुंह पर मारे। कम्मो बाई ने कपड़े पकड़े और उसकी तरफ बढ़ते हुए उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। फिर उसके बाल खींचते हुए बोली, तू भूल जा कि तू यहाँ से निकल जाएगी। मेरी गिरफ्त से ना पहले कोई निकला है और ना ही अब कोई निकलेगा, इसलिए अच्छा होगा ये कपड़े पहन ले। पर ना मेरे आदमी आकर तुम्हें तैयार करेंगे। रशकंदा पर कपकपी तारी हो गई। उसे अपने सारे गुनाह याद आने लगे। वो उठी और कपड़े बदलने चली गई। शफीक के साथ उसने जो गुनाह की जिंदगी शुरू की थी, अब वो उससे दोज़ख में ले जा रही थी, जो रोज बरोज गहरी ही होता जा रहा था। वो कपड़े पहनकर बाहर निकली तो कम्मो बाई दो औरतों के साथ खड़ी थी। उसके हाथ में जेवर और मेकअप का सामान था। चलो शुरू हो जाओ और इसको चांद से तैयार करवाओ। अगर कोई भी कमी रह गई तो तुम दोनों को कुत्तों के सामने डाल दूंगी। कम्मो बाई ने दोनों को रशकंदा की तरफ धकेला और पान खाते हुए बाहर निकल गई। चल बैठ यहाँ पे, तुझे तैयार करे। तुझे एक औरत ने उसे बिठाया और वो उसे जेवर पहनाने लगी। रशकंदा को ऐसे लग रहा था जैसे कोई उसे आग पहना रहा हो। दूसरी पर उसे उसके चेहरे पर मेकअप करने लगी। कितनी अजीब औरत है ना, ये खुद एक मर्द के साथ भाग गई। हम है जिन्हें बचपन से जबरदस्ती उठाकर लाए थे। तू ऐसी औरत है, जब तुम्हें पता था ये सब गुनाह है तो क्यों इसके साथ भाग गई? उसे तैयार करते हुए वो दोनों औरतें उसे कोस रही थी। यहाँ पर ज्यादातर वो लड़के थे जिन्हें बचपन में स्कूलों से अगवा कर लिया गया था, फिर वो लड़के जिन्हें जबरदस्ती उठा लिया गया था। रशकंदा एक ऐसी औरत थी जो शफीक के साथ भाग कर आई थी। उन्होंने रशकंदा को खूब सुनाया। उन्होंने रशकंदा को तैयार किया, एक नजर और उसे देखा और बाहर निकल गई। रशकंदा को जिस्म में जान निकलती महसूस हुई, जाने उसके साथ क्या होने वाला था। वो कमरे में चहलकदमी करने लगी, जाने इस बार कौन आने वाला था। दरवाजे की तरफ
کیے وہ پریشانی سے کھڑی تھی جب اس نے دروازہ بند کرنے کی آواز سنی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اندر آنے والے کے قدم اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ رشکندا نے ڈرتے ڈرتے مڑ کر دیکھا اور دیکھتی رہ گئی۔ مقابلے بھی اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ اس جگہ پر ہو سکتی تھی، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ یقین تو رشکندا کو بھی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ملاقات اس سے ایسی جگہ پر ہوگی۔ رشکندا، تم یہاں برسوں پہلے وہ جسے میچ مجدھار میں چھوڑ کر آیا تھا، آج وہ اس کے سامنے موجود تھی، لیکن کس حالت میں اور کس ماحول میں۔ ہاں ہاں ہاں، تو مجھے اور کہاں ہونا چاہیے تھا۔ تم نے جو داغ مجھ پر لگایا تھا اس نے مجھے گناہوں کی زندگی میں دھکیل دیا۔ آگے بڑھتے ہوئے اس نے چودھری میثم کے کالر سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، کیوں میثم کیوں؟ تم نے مجھے اپنی محبت کے جال میں پھنسایا اور بن بہائی ماں بنا کر چھوڑ گئے۔ تم جانتے ہو میری کتنی بدنامی ہوئی تھی؟ نہیں، تم نہیں جانتے۔ پھر خود ہی بولی۔ اس نے میثم کو پیچھے دھکیلا۔ تم جان بھی کیسے سکتے ہو؟ تم کوئی عورت تھوڑی ہو، تم نہیں جانتے۔ جب عورت کسی نامحرم کی محبت میں الجھ جاتی ہے تو وہ اپنا مقام کھو دیتی ہے۔ اس وقت اسے اپنے آپ سے گھن محسوس ہو رہی تھی۔ جو محبتیں اللہ کی حدود کو توڑ کر کی جاتی ہیں وہ محبتیں نہیں ہیں، نفساتی خواہشات کی تکثیر اور ہوس ہے۔ چودھری میثم اپنے آپ کو مجرم تصور کرتا رہا تھا۔ مجرم ہی تو تھا، رشکندا کا، بانو کا اور نبیلہ کا۔ عورت بڑی قیمتی شے ہے، یہ کوئی وقت گزاری کا کھلونا نہیں ہے جو مرد کا دل بہلاتی رہے۔ جب عورت خود کو خود ہی مرد کو پیش کر دے تو تب وہ عورت نہیں رہتی۔ وہ اپنے گناہوں پر رو رہی تھی۔ چودھری میثم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا، پھر کچھ سوچ کر واپس کھینچ لیا۔ عورت کا نام ہی حیا ہے، جب حیا ہی چھوڑ دے تو باقی بچہ ہی کیا ہے۔ رشکندا کو پچھتاوا تھا، لیکن وہ بھی تو گنہگار تھی، زبیر کی، بانو کی، انم کی، سکینہ کی اور اپنی بیٹیوں کی۔ اس نے بھی تو پاکیزہ سکینہ پر تہمت لگائی تھی، اس نے انم پر تہمت لگائی تھی، اس کی سزا بھی تو اسے اس دنیا میں ہی ملنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت اونچا مقام دیا ہے، مگر عورت نے خود نیچا کر دیا۔ چودھری میثم کی دولت اور چکا چوند دیکھ کر وہ بہک گئی تھی اور بہکتی چلی گئی۔ کچھ دنوں چودھری میثم نے اسے اپنے ساتھ رکھا اور چھوڑ دیا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے نبیلہ کی محبت میں آ کر تمہیں دھوکہ دے دیا، لیکن خدا نے مجھے اس کی بہت بڑی سزا دی، یا پھر میرے گناہوں نے مجھے کھینچ لیا۔ وہ رشکندا کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا تھا۔ رشکندا نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہ اس کے لیے دنیا کا سب سے ناپسندیدہ شخص تھا، جس کی نفرت میں اس نے اپنی بیٹی کو بھی بھیٹ چڑھا دیا۔ جس وقت میں نے تمہیں چھوڑا تھا تم ماں بننے والی تھی نا؟ اس کے پاس بیٹھتے پوچھنے لگا۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ مجھے پتا ہے تم نے اس بچے کو نہیں مارا تھا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے میرا بچہ دے دو۔ رشکندا نے اس کی طرف مڑی، یعنی آج بھی اسے اپنا مطلب تھا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گڑگڑا رہا تھا۔ اب تمہیں کیوں چاہیے بچہ؟ نہیں نہیں، ناجائز بچی، وہ تنزیہ بولی۔ میثم شرمساری سے جھکتا چلا گیا۔ تمہاری شادی ہو گئی ہے نا، اپنے بچوں اور بیوی کے ساتھ خوش رہو۔ رشکندا نے اسے دھکا دیا تو دور جا کر گرا۔ نہیں ہے کوئی بچہ، میری شادی کے بعد میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے ایسی بیماری ہو گئی کہ میرے گھر میں بچہ نہیں ہو سکتا۔ اگر بچہ ہوتا تو اسے بھی وہ بیماری لگ جاتی۔ رشکندا کو اس کی حالت دیکھ کر رحم نہیں آیا۔ وہ شاید تکلیف میں تھا۔ اس کوٹھے پر وہ ہر 2 مہینے بعد آتا تھا، لیکن عورتوں سے باتیں کر کے واپس چلا جاتا تھا۔ دیکھو تمہیں خدا کا واسطہ ہے، مجھے میرا بچہ واپس دے دو، میں اسے اپنا نام دوں گا، اسے تعلیم دلواؤں گا۔ رشکندا ہنسنے لگی۔ اسے تمہارے نام کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو زبیر تم سے پہلے ہی اسے اپنا نام دے چکا ہے، اور اگر وہ میرے پاس ہوتی تو پھر بھی میں اسے تمہارے حوالے نہیں کرتی۔ کیا مطلب تمہارے پاس نہیں ہے؟ تو کہاں ہے وہ؟ وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی، اور کہاں گئی مجھے بھی نہیں پتا۔ مانو کے لیے اس کی نفرت آج بھی دستور قائم تھی۔ اگر تمہاری قسمت میں اس کا ملنا ہوا تو مل جائے گی، ورنہ بھول جانا جیسے پہلے بھول گئے تھے۔ رشکندا نے اسے سچ بتا دیا۔ اس نے رشکندا کا ہاتھ پکڑا اور کھینچتا ہوا باہر لے گیا۔ کمو بائی نے رشکندا کو دیکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے لگا رشکندا نے کوئی غلطی کر دی ہے۔ کیا ہوا چودھری صاحب؟ پسند نہیں آئی؟ اسے رشکندا کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے یہ چاہیے، میں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ رشکندا اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ لے جائیے، 10 لاکھ لوں گی اس کا، ابھی کمایا ہی کتنا ہے اس سے۔ چودھری
चौधरी मीसा ने चेक बुक निकाली और 10 लाख का चेक उसे दिया। लो अब ये मेरे साथ जाएगी। उसने रशकंदा को खींचा था। ले जाइए, वैसे भी ये बहुत नखरे करती है, अम्माबाई ने नखुगत से उसे देखते हुए कहा। बाकी लड़कियों ने हसरत से उसे देखा, काश कोई इन्हें भी इस अजाब से निकाल दे। चलो, उसे खींचते हुए बाहर ले गया। उसने रशकंदा की चीखों पर कोई ध्यान नहीं दिया। छोड़ो मीसा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। वाह, मेरे साथ नहीं जाओगी, बाकी तुम मेरे साथ ही जाओगी, और जब तक मेरी बेटी नहीं मिल जाती तुम मेरे घर में ही रहोगी। उसे गाड़ी में धक्का दिया और दूसरी तरफ से बैठता गाड़ी भगा ले गया। फजर का वक्त था। मस्जिद में अकामत की अजान हो रही थी। कुलसूम वजाहत को उठा, मेरे साथ नमाज पढ़ने चले। चौधरी निसार वजू करने चले गए। उठ वजाहत, वजू कर और अपने अब्बा के साथ नमाज पढ़ने जा। कुलसूम ने उसे उठाने लगी। अम्मा सोने देना, नींद आ रही है। उसने चादर मुंह पर ली। उठ जा, वरना तेरे बाप ने सुबह सुबह छितर फेरने हैं, वो अपने फुल पंजाबी स्टाइल में बोली। उठ किरण, नमाज की तैयारी कर। किरण बेचारी कुलसूम की आवाज सुनकर ही उठ खड़ी हुई। वो आंखें मलते वुजू करने चली गई। चौधरी निसार पहले ही टूटी पर वुजू कर रहा था। तुम्हारा भाई उठ गया? उनका वुजू पूरा हो चुका था। वो करण से वजाहत का पूछने लगा। नहीं अब्बा, वो सो रहे हैं, वो आंखें मलते हुए बोली। तभी वजाहत के रोने की आवाज आई। अच्छा, तुम वुजू करो। चौधरी निसार इस तरफ गए तो कुलसूम चारपाई पर लेटे वजाहत को चप्पलों से मार रही थी। उठ, खाना खराब, एक चप्पल और लगी और वजाहत कहता उठ खड़ा हुआ। चल, अब नमाज पढ़ और मस्जिद का सबक सुना कर ही घर आना। वजाहत की सुबह सुबह अच्छी चित्रोल हो गई थी। अब उसने वुजू किया और नमाज पढ़ने मस्जिद चले गए। कमाल घर पहुंचा तो मानो कमरे में सो रही थी। वो इतनी मासूम सी थी कि कमाल का निगाह हटाने को दिल ही नहीं कर रहा था। दुनिया ऐसे लोगों को बहुत रोलती है। तभी तो कमाल ने उसका हाथ थामा था। उसने चादर उठाई और बाहर चारपाई पर जाकर सो गया। उसे अपना शेरू से किया वादा याद था। शहर में लेटे लेटे उसे नींद आ गई जब इसकी माँ उठकर बाहर आई। कमाल पुत्र, तू बाहर क्यों सो रहा है? वो अपनी माँ की आवाज सुनकर उठ बैठा। अम्मा, वो बच्ची है, उसे सोने के लिए खुली जगह चाहिए होती है, इसीलिए मैं यहाँ सो गया। उसे बहुत शदीद नींद आ रही थी। कैसी बातें करता है, जा अपने कमरे में सो। उसे चारों न चारा कमरे में जाना पड़ा। मानो और बेड पर फैलकर सो रही थी। उसने दरवाजा अंदर से बंद किया और फर्श पर चादर बिछाकर सो गया। उस वक्त उसके लिए नींद बहुत जरूरी थी। मानो सुबह उठी तो उसे फर्श पर लेटे देखा। वो बाहर जाना चाहती थी, लेकिन दरवाजे की कुंडी पर उसका हाथ नहीं पहुंचता था, इसीलिए वो वहीं बैठी उसके उठने का इंतजार करने लगी। कमाल मजे से नींद पूरी करके उठा तो वो बेड के किनारे पेट पे हाथ रखकर रो रही थी। मुबीना, क्या हुआ? वो उठकर उस तक गया। उसने कुंडी की तरफ इशारा किया। ओ अच्छा। कमाल ने चादर उठाकर बेड पर रखी और दरवाजे की कुंडी खोली। वो उसकी तरफ मुड़ा ही था कि मानो दो गुनी तेजी से बाहर भागी। हाँ, बिल्कुल बच्ची है ये। उसने बेड की चादर को अच्छे से बिछाया और बाहर चला गया। इसकी माँ नाश्ता बना चुकी थी। मुंह धोकर वो नाश्ता करने लगा। मानो भी मुंह हाथ धोकर नाश्ता करने बैठ गई। तैयार रहना, दोपहर को मेले पर जाना है। नाश्ते से फारिग होता वो बाहर निकल गया। मानो ने अपनी सास के बर्तन धुलवाने में मदद की। वो अच्छी औरत थी, मानो को अच्छे से सब समझाती थी और मानो समझ भी जाती थी। जहाँ पुत्र तू तैयार हो जा, मैं काम कर लूंगी बाकी। इसकी सास ने उसे काम करने से रोका, लेकिन वो नहीं मानी। इसने शहर में पानी छिड़का और झाड़ू लगाने लगी। इतने में इसकी सास ने बर्तन धो लिए। चल, अब नहा कर तैयार हो जा, मेला बहुत दूर है, अभी निकलोगे तो दोपहर तक पहुंचोगे। उसकी सास ने जबरदस्ती उसे वहां से भेजा। उसने कपड़े देखे, सारे ही प्यारे थे। इसने पीच कलर की फ्रॉक निकाली, साथ दुपट्टा। वो तैयार होने लगी। मीनू का बाजू अब तकरीबन ठीक हो गया था। अब उसे कोई शरारत नहीं सूझ रही थी। कल से उसका पहला पेपर था। बॉयज सीटर सेंटर बना था। उसने कभी लड़कों के साथ पेपर नहीं दिए थे। पता नहीं क्या होगा। अगले दिन तैयार होकर वो पेपर देने निकली। वहाँ हर तरफ लड़के ही लड़के थे जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो सेंटर में गई। इन्हें टाट पर बैठकर पेपर देना था। लड़कियों के बीचों बीच लड़कों को बिठाया गया। पहला पेपर इंग्लिश का था। टाइम शुरू हुआ तो इन्हें पहले
معرضی پیپر دیا گیا. اسے وہ ڈبے بھرنے میں بہت مزہ آیا. پھر سوالوں کا پیپر ملا. عید الفطر پر مضمون لکھ رہا تھا. وہ پریشان ہوئی. مضمون کیسے لکھے؟ اس نے اپنے آگے والے لڑکے کو آواز لگائی. وہ تھوڑا پیچھے ہوا لیکن منہ آگے ہی رکھا. عید الفطر کا مضمون کرواؤ نا. نہ چاہتی ہوئی بھی اسے مدد لینی پڑی. مجھے نہیں آتا. انکار کرتا آگے ہو کر اپنا پیپر کرنے لگا. تھوڑی دیر بعد مینو نے دیکھا وہ اپنے ساتھ والے کو وہی عید والا مضمون دکھا رہا تھا. اچھا بچو اب دیکھ. وہ کھڑی ہوئی اور بولی. استاد جی یہ لڑکا دوسرے کو دکھا رہا ہے. اس کے کہنے کی دیر تھی. استاد نے پیپر لے لیا. بڑا آیا مینو کو نہ بتانے والا. وہ اسے گھورنے لگا. 5 منٹ بعد پیپر دوبارہ سے ملا تو وہ جلدی سے پیپر کرنے لگا. اب مینو سے پنگا مت لینا. اسے دھمکی دیتی وہ پیپر دوبارہ کرنے لگی. اس کو مزہ آ رہا تھا اس لڑکے کو ستا کر. پیپر اچھا ہو گیا. مضمون بھی جیسے تیسے لکھ آئی تھی. سب اسے کل کے پیپر کی فکر تھی. کل مطالعہ پاکستان. چل مینو خدا کا نام لے اور آپ بھی دعا کیجیے گا کل کا پیپر اچھا ہو. وہ چودھری حشمت کے ساتھ گھر روانہ ہو گئی. اس نے یہ نہیں بتایا کہ اس کی وجہ سے لڑکے کو ڈانٹ پڑی اور اس کا پیپر بھی شاید کم ہوا تھا. ان سب سوچوں کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ اب اگلے پیپر کے بارے میں فکر مند تھی. تم اندر جاؤ مجھے تھوڑا کام ہے. میں تھوڑی دیر بعد آؤں گا. چودھری حشمت نے اسے دروازے پر اتار دیا. اچھا بابا لیکن آج میرے لیے جلیبی ضرور لانا. میرا بڑا دل کر رہا ہے اور جلیبی کھانے سے مجھے پیپر جلدی یاد ہو جاتا ہے. چودھری حشمت کو واپس مڑتے دیکھ تو اس نے فرمائش کی. اچھا ٹھیک ہے لے آؤں گا لیکن جا کر اپنا پیپر تیار کرو. وہ مطالعہ پاکستان میں بہت کمزور تھی. اسے جغرافیہ کی بالکل سمجھ ہی نہیں آتی تھی. تاریخ کے بارے میں بھی پھر بھی تھوڑا بہت بتا دیتی تھی. چودھری حشمت واپس چلا گیا. اس نے اپنا گدا پکڑا اور گھر میں چلی گئی. اس کی ماں کہیں بھی نظر نہیں آئی لیکن سامنے چارپائی پر خالہ حاجرہ کی نئی بہو بیٹھی تھی. مینو چلتے ہوئے اس کے پاس گئی. اس کے چہرے پر نیل اور چوٹ کے نشان پڑے ہوئے تھے. چندا آپی آپ کو کیا ہوا ہے؟ اس کی چوٹ دیکھ کر وہ سوال کیے بغیر نہیں رہ سکی. ابھی 2 مہینے پہلے ہی اس کی شادی ہوئی تھی. تب سے اس کے گھر سے لڑائی جھگڑے کی آوازیں آتی رہتی تھیں. چندا نے پسند کی شادی کی تھی اسی لیے اس کی ساس اسے پسند نہیں کرتی تھی. کیا بتاؤں میری ساس نے مجھے بھنڈی بنانے کا کہا تھا اور خود ہی کہا کہ اس میں پانی ڈال کر شوربے والی بنانی ہے. ان کی بات مانتے ہوئے میں نے بھنڈی بنائی تو انہوں نے پورے محلے کو وہ جا کر دکھائی. جب شام کو میرا شوہر آیا تو اسے بھی دکھائی. میرے اپنے شوہر کو بتایا کہ میری ساس نے ہی کہا تھا لیکن وہ رونے لگی جس کی وجہ سے میرے شوہر نے مجھے مارا. اچھا تو یہ ساس کیا چیز ہوتی ہے؟ اسے جاننے کا اشتیاق وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی. ساس وہ ہوتی ہے جو آپ کے شوہر کی ماں ہو. وہ بہت ظالم ہوتی ہے. بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا اس سے کہ اس کے گھر میں کوئی اور عورت حکومت کرے. وہ بہت تلخ باتیں کر رہی تھی لیکن مینو کے ذہن میں صرف ساس چل رہی تھی. یہ لو چندا چینی. نسیم بیگم چینی لے آئی. شکریہ خالہ میں چلتی ہوں. ویسے مینو کی شادی کب کر رہی ہیں؟ چینی کی کٹوری پکڑتے اس نے مینو کو دیکھ کر سوال کیا جو اپنی ہی سوچ میں گم ہو چکی تھی. ابھی کون سا اس کی عمر نکلی جا رہی ہے. ویسے بھی یہ فساد روایات کو اب نہیں چلانا چاہیے. چھوٹی عمر کی بچیوں کی شادی کرنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. حکومت نے بھی اب پابندی لگا دی ہے. آگے چل کر انہیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. نسیم بیگم کا جواب سن کر چندا رکی نہیں بلکہ آگے بڑھ گئی. نسیم بیگم مینو کی طرف مڑی تو وہ اپنی ہی سوچ میں گم تھی. وہ خود کو چندا کی جگہ پر محسوس کر رہی تھی لیکن وہ چندا کی طرح مظلوم نہیں تھی. ساسو ماں یہ بھنڈی کیسے بناتے ہیں؟ ٹوکری میں بھنڈی کاٹ کر رکھی اور اپنی ساس سے پوچھنے لگی. لو یہ کون سا مشکل کام ہے؟ پہلے مسالہ بھونو پھر اس میں بھنڈی ڈالو اور پھر اس میں پانی ڈال دو. اس کی ساس چلاکی سے بولی. اچھا میں ابھی بنا کر لائی. اس نے اپنی ساس کے کہے مطابق بھنڈی بنا کر پیش کی. ہائے اللہ کیسی بہو ملی ہے مجھے. اسے تو کھانا بنانا بھی نہیں آتا. شور مچاتی وہ بھنڈی کی کٹوری لے کر ہر گھر میں گئی اور سب کو دکھایا. مینو جب پتہ چلا اس کی ساس چلاکی کر گئی ہے اسے بہت غصہ آیا. جیسی ساس گھر آئی اسے پکڑ کر اندر
لے گئی اور خوب پٹائی کی۔ معاف کر دے لڑکی، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ مینو سے معافی مانگنے لگی۔ مینو مینو، نسیم بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہلایا تو وہ ہوش میں آئی۔ اسے یاد آیا کہ وہ ایک خیال کی دنیا میں سیر کر رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہے؟ اور تمہارا پیپر کیسا ہوا؟ پیپر کو چھوڑو اما، یہ بتاؤ کہ یہ ساس اتنی ظالم کیوں ہوتی ہے؟ اس نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھایا اور اس کی گود میں اپنا سر رکھ کر لیٹ گئی۔ تمہیں کس نے کہا کہ ظالم ہوتی ہے؟ نسیم بیگم اس کے سوال سے ہی حیرت میں پڑ گئی۔ چندہ باجی بتا رہی تھی کہ اس کی ساس نے اسے بہت مار پڑوائی ہے۔ اپنی ماں کی طرف دیکھ کر اس نے جواب دیا۔ نسیم بیگم اس کے سر میں مالش کرنے لگی۔ بیٹا، لفظ ساس کا مطلب ہے سخاوت، مستحکم، خوشگوار مزاج، جدید۔ نسیم بیگم اسے بہت سادہ لفظ میں سمجھانے لگی۔ دوسرے لفظ میں یہ بات یہ ہے کہ جب وہ اس لفظ کو سنتے ہیں تو لوگ بے شک بات کرتے ہیں۔ بہت اہم خصوصیات کے لیے لفظ کا جذباتی مفرقہ خیز معنی مضبوط ہے۔ اچھا، تو پھر ساس اتنی ظالم کیوں ہوتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ چندر کی باتیں اس کے ذہن میں نقش کر چکی تھی۔ بیٹا، کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جب اپنے سسرال میں جاتی ہیں تو ان کی ساس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں وہ ان کے بیٹے کو ان سے دور نہ کر دے، اسی وجہ سے وہ ذرا سختی کرتی ہے۔ اچھا آگے؟ وہ بہت دلچسپی سے اپنی ماں کی باتیں سن رہی تھی۔ کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جن پر پہلے ان کی ساس سختی کرتی ہے، پھر وہ اپنی بہو پر سختی کرتی ہے، پھر وہ اپنی بہو پر پیار کرتی ہے، یوں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اسے بتانے کے ساتھ ساتھ وہ اس کے سر میں مالش بھی کر رہی تھی۔ اچھا، تو پھر یہ چیز شروع کیسے ہوئی تھی؟ کیا کوئی اسے روک نہیں سکتا؟ وہ اپنی ماں سے سوال کر رہی تھی، لیکن اسے اپنے اصل سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ ایک ساس جب ماں ہوتی ہے تو اتنا پیار کرتی ہے، لیکن جب وہ ساس بن جاتی ہے تو وہ اتنی سختی کیوں کرتی ہے؟ بیٹا، کچھ بچیاں بھی ایسی ہوتی ہیں جن کی آزادانہ ذہنی پرورش کی جاتی ہے، وہ سختی برداشت نہیں کر پاتی، اسی لیے تو اپنی ساس کے ساتھ زبان درازی کرتی ہے، وہ روک ٹوک برداشت نہیں کر سکتی، پھر وہ لڑائی بڑھتے بڑھتے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن تمہاری دادی بہت اچھی تھی، میں جب یہاں بیاہ کر آئی تھی تو مجھے کوئی کام نہیں آتا تھا، انہوں نے نہ صرف مجھے کام سکھایا بلکہ مجھے باقی چیزیں بھی سکھائیں۔ تو بیٹا، ہر چیز کی دو رخ ہوتے ہیں، کسی ایک پہلو کے بارے رائے قائم کرنا بے وقوفی کی علامت ہے۔ مینو اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے اپنی ماں کی بات سمجھ آ گئی تھی کہ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، اگر وہ اچھے سے پیش آئے گی تو اگلی عورت بھی اس سے اسی طرح پیش آئے گی۔ اچھا، مطلب اگر اس سے دوستی کی جائے تو وہ دوستی کر لیتی ہے۔ اب وہ بہت زیادہ ہی پرجوش ہو گئی تھی، بلکہ دوستی کرتی ہے اور بہت اچھی دوست بھی بنتی ہے۔ اچھا، اب تم جاؤ، کل تمہارا پیپر ہے نا، تو اس کی تیاری کرو۔ یہ بعد کی باتیں ہیں، بعد میں اس کے بارے میں سوچنا، ٹھیک ہے؟ اور کوئی بھی سوال تمہارے ذہن میں آئے تو اس پر الٹا سیدھا سوچنے کی بجائے مجھ سے پوچھ لیا کرو۔ مینو چرپائی سے اٹھی اور اپنی کتابیں اٹھانے چلی گئی۔ نسیم بیگم پریشان ہو گئی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ چندہ کو اپنے گھر میں آنے سے منع کر دے گی، اس طریقے سے اس کی بیٹی کی کچی ذہنیت پر برا اثر پڑے گا۔ چودھری میسم نے رشگندہ کو لا کر اپنے گھر میں پٹکا تھا۔ سامنے ہی نبیلہ بیٹھی تھی، اپنے گھر میں نئی عورت دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ کون ہے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے یہی تو ہے رشگندہ، اسے دیکھ کر تنفر سے بولے۔ نبیلہ نے اسے پکڑ کر کھڑا کیا۔ وہ بچی اس کے پاس ہے، اسی لیے جب تک وہ مل نہیں جاتی یہ ہمارے پاس رہے گی، اسے بتا کر سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ نبیلہ اسے سر سے پیر تک دیکھنے لگی۔ اس کے کپڑوں اور سنگار کو دیکھ کر تو لگتا تھا جیسے کسی طائف کے اڈے سے اٹھ کر آئی ہو۔ چلو میں تمہارا کمرہ دکھا دیتی ہوں۔ نبیلہ نے بہت ہی نرمی سے اس سے بات کرنا چاہی۔ مجھے نہیں جانا، مجھے واپس اپنے گاؤں جانا ہے۔ رشگندہ اس وقت بھیڑی ہوئی شیرنی کی طرح دھاڑی۔ ہاں تو چلی جانا، ہم نے کون سا تمہارا اچار ڈالنا ہے؟ بچی کو ہمارے حوالے کرو اور جہاں دل کرے چلی جانا۔ نبیلہ نے دو ٹوک بات کی۔ وہ تو تم بھول ہی جاؤ کہ میں بچی تم لوگوں کے حوالے کروں گی۔ ہاں، تم لوگ مجھے یہاں رکھنا چاہتے ہو تو رکھ کر اپنا شوق پورا کر لو۔ اس کے نزدیک ہوتے دو بدو جواب دیا۔ وہ تو بات کی بات ہے، ابھی تم چل کر آرام کرو اور یہ کپڑے بھی بدل لو، ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے گھر میں کوئی طائف آ گئی ہو۔ نبیلہ نے
طنز کا تیر اس کی طرف اچھالا۔ رشکندہ شرمندگی سے پانی پانی ہو گئی۔ اس کے پاس اب نبیلہ کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی، اسی لیے نبیلہ کی ہمراہی میں چلنے لگی۔ نبیلہ اسے لے کر ایک کمرے میں گئی۔ ایک سادہ سا کمرہ تھا جس میں سفید رنگ کیا ہوا تھا۔ اس کمرے کے پردے سے لے کر بیڈ شیٹ تک ہر چیز سفید تھی۔ تمہیں اس کمرے میں رہنا ہے اور یاد رکھنا کمرہ سفید ہے اور اسے داغدار مت کرنا۔ نبیلہ اس کے سامنے آ کر میں نہیں بولی۔ رشکندہ اس کی بات سمجھ گئی۔ اچھا میں چلتی ہوں، تم آرام کرو۔ دروازہ بند کر کے وہ چلی گئی، جبکہ رشکندہ سوچ میں پڑ گئی کہ اسے آرام بھی کرنا ہے اور کمرے کو خراب ہونے سے بھی بچانا ہے۔ اس کی نظر الماری پر گئی۔ ابھی اس نے الماری کو کھولا تو اندر سارے کپڑے ہی سفید رنگ کے تھے۔ مجبوراً اسے سفید رنگ کے کپڑے پہننے پڑے۔ نبیلہ اسے کچھ سمجھانا چاہتی تھی جو ابھی شاید وہ نہ سمجھ سکی۔ اس نے فین آن کیا اور سو گئی۔ کمال گھر آیا تو مانو تیار ہو چکی تھی۔ چلو چلو چلتے ہیں اماں، ہم شام تک آ جائیں گے۔ کمال نے اپنی ماں سے اجازت چاہی۔ اس نے دونوں کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ مانو آج پہلی بار یار میلے پر جا رہی تھی۔ اس نے میلے کے بارے میں بہت سن رکھا تھا لیکن کبھی بھی جا نہیں سکی۔ نہ تو اس کی ماں نے اسے جانے دیا اور نہ ہی اس کے باپ کے پاس اتنا وقت تھا۔ اس نے راستے میں دیکھا تھا لوگ ٹولیوں میں میلے پر جا رہے تھے۔ کچھ لوگ منتوں کا سامان بھی اٹھائے ہوئے تھے، خوش خرچروں پر، کچھ گدر گاڑیوں پر اور کچھ موٹر سائیکل پر، کچھ سائیکلوں پر۔ جس کو جو سواری میسر تھی وہ اسی کو زیر استعمال میں لائے میلے کی طرف رواں تھا۔ سارا راستہ اس نے ایک ایک چیز کو غور سے دیکھا۔ ہر چیز اسے ایک نیا سبق دے رہی تھی۔ 3 گھنٹے کے سفر طے کرنے کے بعد وہ لوگ میلے پر پہنچے تھے۔ میلے پر بہت زور زور سے گانے چل رہے تھے۔ رونق ہو جو وقت وے چل میلے نو چلیے۔ کہیں پر جھولے لگے ہوئے تھے، کہیں پر سرکس ہو رہی تھی۔ رنگ برنگی مٹھائیوں کی دکان سجی ہوئی تھی، کئی دکانیں رنگ برنگی چوڑیوں سے بھری ہوئی تھی۔ بچوں کے کھلونے سے لے کر عورت کے زیورات اور میک اپ کا سامان تک وہاں موجود تھا۔ چلو تمہیں جھولے لینے ہوں گے نا، میں تمہیں جھولے دلواتا ہوں۔ کمال نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ میلے پر اتنا زیادہ رش تھا کہ اگر وہ کھو جاتی تو دوبارہ ملنا مشکل تھا۔ اسے لے کر وہ جھولوں کی طرف چلا گیا۔ اس نے آدمی کو 50 روپے دیے اور اسے جھولے پر بٹھا دیا۔ جھولا بہت تیزی سے چلنے لگا، مانو کی چیخیں بلند ہو رہی تھی۔ اب کمال کو احساس ہوا کہ وہ پوری طرح بول سکتی ہے۔ بچاؤ، مجھے نیچے اتارو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ جھولا بہت تیزی سے گھوم رہا تھا اور اتنی ہی تیزی سے اس کی چیخیں بھی بلند ہو رہی تھی۔ نیچے کھڑا کمال بہت مشکل سے اپنی ہنسی کو روکے کھڑا تھا۔ جھولا رکا اور وہ نیچے اتر آئی۔ کمال نے دیکھا اس کے بال بکھر چکے تھے اور وہ بہت ہی بری لگ رہے تھے۔ کمال نے اس کا دوپٹہ ٹھیک کیا اور اسے لے کر مٹھائیوں کی دکان پر چلا گیا۔ تمہیں کیا پسند ہے، لڈو یا برفی؟ دکاندار کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے پوچھنے لگا۔ چمچم، بانو نے چمچم کی طرف اشارہ کیا۔ بھائی یہ چمچم دینا۔ دکاندار نے اسے لفافے میں چمچم ڈال دیے۔ کمال نے دکاندار کو پیسے دیے اور مانو کو لے کر آگے بڑھا۔ چلتے چلتے وہ ایک دربار کے سامنے آئے۔ مانو وہاں بیٹھ گئی اور دونوں نے چمچم کھائے۔ چلو تم تو ابھی سے تھک گئی ہو، ابھی تو پورا میلہ دیکھنے والا ہے، میں تمہیں سرکس میں لے کر جاتا ہوں۔ نہیں، چوڑیاں لینی ہے۔ مانو نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اسے چوڑیوں کی دکان نظر آئی۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو پہلے چوڑیاں لے لیتے ہیں۔ کمال اسے چوڑیوں کی دکان پر لے گیا۔ اس نے رنگ برنگی چوڑیاں اس کے ہاتھ میں پہنائی۔ چوڑیاں ملتے ہی وہ بہت ہی خوش ہو گئی تھی۔ اسے چوڑیاں بہت زیادہ پسند تھیں اور اس کی آواز کی دیوانی تھی۔ اب ہو گیا ہو تو سرکس دیکھنے چلے۔ کمال کو سرکس بہت ہی زیادہ پسند تھی۔ وہ مانو کو لے کر سرکس دکھانے چلا گیا۔ انہوں نے ٹکٹ لیا اور اندر چلے گئے۔ سرکس والے مختلف کرتب دکھا رہے تھے اور وہ کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ لوگوں کی تالیوں کی گونج تھی اور ان کا کرتب تھا۔ پھر وہ لوگ شیر کو لے کر آئے۔ شیر کو دیکھ کر ہی مانو کا خون خشک ہونے لگا۔ اس کی دھاڑ سن کر کچھ لوگ تو باہر بھاگ گئے۔ کچھ نہیں ہوتا، میں ہوں نا، تسلی رکھو۔ اس کا ڈر ختم کرتے ہوئے اسے تسلی دی۔ ابھی آدھا شو ہی ہوا تھا کہ گولیاں چلنے کی آوازیں آنے لگی۔ کمال کے کان کھڑے ہو گئے۔ ارے بھاگو، یہاں پر زلفی ڈاکو نے یہاں پر حملہ کر دیا ہے اور پولیس والے اسے پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ زلفی یہاں پر ڈاکہ ڈالنے والا تھا، کسی نے پولیس کو خبر کر دی۔ وہ ایک اشتہاری تھا، کافی لوگوں کا قتل اس کے
सर पर था। पुलिस वाले मेले में आकर छुप गए, जैसे हैं डाकू वहां पहुंचे, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। टेंट में अफरा तफरी मच गई, जाने कैसे टेंट को आग लग गई, लोग घबरा गए, शोर बुलंद होने लगा। वो बाहर निकलने के लिए अधम अपील करने लगे। सर्कस वाले अपने जानवरों को और लोगों को बाहर निकालने लगे। इस अधम अपील में कमाल का हाथ छूट गया, मानो लोगों के धक्कों की वजह से दूर होती चली गई। मुबीना, उसका नाम लेकर वो उसे तलाश करने लगा। उधर मानो भी उसे तलाश कर रही थी, तभी किसी ने उसके मुंह पर दबा कर रुमाल रखा। वो बेहोश होकर उसके हाथों में झूल गई। उन लोगों ने मानो को उठाया और वहां से रफू चक्कर हो गए। कमाल काफी देर मानो को ढूंढता रहा, उसे वो कहीं भी नहीं मिली। वो तो थक हार कर वो पुलिस वालों के पास गया जो मेले में ही मौजूद थे। सर, मेरी बीवी खो गई है, मेरी मदद करें, उसने एक मोटे से पुलिस वाले को कहा। अभी हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, अभी हमने जुल्फी को पकड़ना है। तुम अपनी बीवी को ढूंढो, अगर ना मिले तो हमारे पास आना। पुलिस वालों ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। कमाल बहुत मायूस हुआ और वो दोबारा उसे ढूंढने चला गया। किरण तैयार होकर अपनी माँ के पास गई जो रोटियां बना रही थी। आज उसका मुताले का पेपर था, वो बहुत जल्दी में थी। अम्मा जल्दी से रोटी दे दो, मुझे देर हो रही है। अपना गत्ता साइड पर रखते हुए अपनी माँ से कहने लगी, ये लो। कुलसूम बेगम ने उसे चिंगीरी में पराठा डालकर दिया और साथ ही अंडा भी बना कर दिया। वो तेजी से खाने लगी। आराम से खाओ, गले में अटक जाएगा। आज बहुत नरमी से बात कर रही थी। थोड़ी देर गुजरी थी कि किरण को खांसी शुरू हो गई। कुलसूम ने जल्दी से पानी डालकर उसे पिलाया। कहा था ना आराम से खाओ, देखो खांसी शुरू हो गई ना। वो इसकी पेट सुलगाने लगी, इसकी खांसी बंद हो गई। बस अम्मा, दिल नहीं कर रहा। उसने पराठा वहीं पर छोड़ा और गत्ता उठाकर बाहर निकल गई। दरवाजे पर उसका टकराव वजाहत के साथ हुआ। वो मस्जिद से पढ़कर वापस आया था। आज उसका भी पहला पेपर था जिसकी उसने जरा भी तैयारी नहीं की थी। अम्मा जल्दी से नाश्ता दो, मुझे स्कूल जाना है, अपनी माँ से कहता ही वो आकर बैठ गया। सीधा होकर बैठ, एक दिन धमक्का लगाऊंगी कमर में और फौरन कमर ठीक हो जाएगी। कुलसूम बेगम की धमकी काम आई और वो सीधा हुआ। लो अम्मा, अब मैं सीधा होकर बैठ गया हूँ, अब मुझे नाश्ता दे दो। वो आजी से बोला, हाय मैं सदके, तेरी जैसी 4-5 औलादें और होती ना तो मेरा तो बेड़ा पार हो जाना था। कुलसूम बेगम ने उसे भी वही नाश्ता दिया जो किरण को दिया था। अम्मा मुझे अंडा नहीं खाना। उसने चिंगीरी को वापस धकेला। नींद और तेरे लिए मुर्ग बना कर लाऊं सुबह सुबह? जो चीज मिली है उसे चुपचाप खा लो, मेरा दिमाग खराब मत करो। आजकल कुलसूम बेगम को इस पर बहुत तप चढ़ी हुई थी। वजाहत भी अपनी माँ की चप्पल खाकर थोड़ा सीधा हो चुका था। मुंह बनाता वो पराठा जहर मारकर खाने लगा। आधा पराठा खाकर वो उठ खड़ा हुआ, अपने कमरे में जाकर अच्छे से तैयार हुआ। लेकिन जो तैयारी करनी थी वो तो उसने की नहीं थी अपने पेपर की। अच्छा अम्मा, मैं जा रहा हूँ, दुआ करना पेपर अच्छा हो, उसने अपनी माँ को बताया। और जाने ही लगा था कि कुलसूम बेगम ने 10 रुपए अपने पल्लू से खोलकर उसे दिए। ये लो, कोई चीज खा लेना, नाश्ता भी अच्छे से नहीं किया। उसने 10 रुपए लेकर अपनी जेब में डाले और स्कूल के लिए निकल गया। चौधरी निसार किरण को छोड़ने नहीं जा सका, इसलिए उसने चौधरी हशमत को बोल दिया कि वो किरण को भी अपने साथ ले जाए। चौधरी हशमत ने इन दोनों को सेंटर के बाहर छोड़ा। जाओ और अच्छे से पेपर देना, लड़ाई बिल्कुल नहीं करना, इन दोनों को समझाकर अंदर भेजो। और खुद वापस चला गया। वो दोनों आगे जा रही थी जब मीनू की नजर एक लड़के पर गई। उसने अपनी क्लास की लड़कियों को इशारा करके बुलाया। वो भागकर इसके पास आई। क्या हुआ, ऐसे क्यों बुला रही हो? यार ऐसे लग रहा है जैसे हमारी क्लास की कलसूम लड़का बन गई है। उसने लड़की की तरफ इशारा किया। वो हूबहू इसकी क्लास की लड़की जैसा था जो स्कूल छोड़ चुकी थी। तेरा भी दिमाग चल गया है, कोई लड़की बड़ा लड़का कैसे बन सकती है? लगता है तुमने रात को बहुत ज्यादा पढ़ा है। इसकी दोस्तें हंसने लगी और उसे लेकर वहां से चली गई। पेपर का टाइम शुरू हो चुका था। सारे बच्चों को सेंटर में बुला लिया गया। वो सारे अपने अपने रोल नंबर्स के मुताबिक बैठ गए। आज जिस सर की इन पर ड्यूटी थी वो कुछ ज्यादा ही मजाकिया था। हाँ भाई, इस साल भी पास होने का इरादा है या नहीं?
उसने एक लड़के को खड़ा किया। तुम लोग जानते हो ये पिछले 5 साल से फेल हो रहा है और इसी स्कूल में पेपर देने आता है। क्लास को मुखातिब करते हुए वो उस्ताद बताने लगा, सर जी इस बार बहुत अच्छी तैयारी की है, पास हो जाऊंगा। पेपर शुरू हो गया। वो लड़का बिल्कुल मीनू के साथ बैठा था। सवाल आया, दरियाओं पर नोट लिखे। मीनू सर खुजाने लगी, दरियाओं पर कैसे नोट लिखे? बाजी परेशान ना हो, मैं अपना मॉडल पेपर फाड़ कर लाया हूँ, इसमें कोई सवाल होगा। उसने मीनू को कुछ पर्चियां दी जिसमें से एक पर्ची पर दरिया वाला सवाल लिखा हुआ था। मीनू ने जल्दी से लिखा, वो वापस दे दिया। फिर वो पर्ची पूरी क्लास में घूमती थी। सबने वो सवाल लिखा था, शुक्रिया भाई। पेपर खत्म हुआ, उसे इस लड़के का शुक्रिया अदा किया। उस्ताद पेपर इकट्ठे कर रहा था जब उन्होंने उस लड़के को बुलाया। अक्ल के अंधे, आज मुझे समझ आया तू फेल क्यों होता है। ये नकल करते करते इसका रोल नंबर भी नकल कर लिया है, चलो उसे ठीक करो। उसे डांटते हुए उसने अपना रोल नंबर लिखा और पेपर उसे दे दिया। आज मीनू अच्छा हो गया था, आज पेपर अच्छा हो गया था। वो खुश होकर वापस लौटी और आज किसी से लड़ाई भी नहीं हुई थी। कमाल ने ये जाकर ऐलान कर दिया कि इसकी बीवी जहाँ कहीं भी है इस जगह पर पहुंच जाए। जुल्फी और उसके लोगों ने जब ऐलान सुना तो वो भी मानो को ढूंढने लगे। इधर इन्हें पुलिस से भी खतरा था। वो मेले का कोना कोना ढूंढ चुके थे। शेरू इस बार भी मेले में इनके साथ नहीं आया था। वो हमेशा मुश्किल जगह पर डाका मारता था। ढूंढते ढूंढते रात का आखिरी पहर हो गया था, लेकिन उसका दूर दूर तक कहीं पता नहीं चला। पुलिस जुल्फी के पीछे पीछे थी। वो जख्मी हो चुका था, उसे वहां से भागना पड़ा, लेकिन अफसोस था कि वो उस बच्ची को ढूंढ नहीं सका। कमाल एक बार फिर पुलिस इंस्पेक्टर के पास गया। सर, मेरी बीवी को खोए हुए 7 घंटे हो गए हैं, प्लीज आप उसे ढूंढने में मेरी मदद करें। इतने बड़े मेले में अकेला उसे कैसे ढूंढ सकता। वो हाथ जोड़कर इल्तिजा करने लगा, जबकि पुलिस वाले ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी। चलो ये गन्ने का एक और गिलास दे और तू मिठाई थोड़ी ज्यादा डाल। ये क्या, मैं कोई गाहक नहीं हूँ। वो दुकानदारों को डरा रहा था, बेचारे अपनी मेहनत की कमाई में से उसे खिला रहे थे। सिर्फ एक बार मेरी मदद कर दे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, उसे ढूंढने में मेरी मदद कर दे। उसने पुलिस वालों की बहुत मिन्नत की, लेकिन पुलिस वालों ने उसकी बात नहीं सुनी और अपने आदमियों से कह दिया कि वो उसे मेले से दूर फेंक आए। 2 कांस्टेबल ने उसे पकड़ा और ले जाकर मेले से दूर फेंक दिया। वो बहुत रोया था। अगर उसे पता होता कि इसके साथ ये हादसा हो जाएगा तो वो कभी भी मानो को लेकर मेले में नहीं आता। शेरू ने तो उससे पहले ही मना किया था कि वो मेले में ना जाए, कोई भी हादसा हो सकता था। इसकी जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई थी। मायूस होकर वो घर लौटा था। सुबह के 4 बज रहे थे। उसकी माँ ने दरवाजा खोला। उसे अकेला देखकर पूछने लगी, तू अकेला है? मुबीना को कहाँ छोड़ा है? वो कुछ नहीं बोला और बेजान कदमों से चलता हुआ अपने कमरे में बंद हो गया। उनकी जिंदगी की अभी नई शुरुआत हुई थी। जाने वो कहाँ खो गई थी, उसे तो कुछ पता भी नहीं था। रास्तों का पता था, ना ही लोगों को अच्छे से जानती थी। जाने किन लोगों के हाथ लगी होगी, यही सोच उसे खाए जा रही थी। वो घुटनों में सर दी कर रोने लगा। काश मैं वो गलती ना करता तो आज ये सब ना